بنام خداوند بخشنده و مهربان. ناظرین کرام، ایگلز ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. میں فضل امین بیگ ہوں. آج میری خوشبختی کہ جس عظیم اور بزرگ شخصیت سے کے پاس ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. بیوروکریٹ ریٹائرڈ جوائنٹ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ سے، اور پھر گلگت بلتستان کے جو نا صف اول کے ان شخصیات میں ہے، بالخصوص پی ایچ ڈی کے حوالے سے، کہ جہاں تک اگر آئی ایم ناٹ مسٹیکن ہی از دا فرسٹ پی ایچ ڈی فرام گلگت بلتستان ریجن. فرسٹ ہاف آف 1970s میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ایران سے، تہران یونیورسٹی سے، وہ بھی حضرت ناصر خسرو کے ایتھکس پہ. بہت سارے جو نا مطلب سوشل اور والنٹری کیپیسٹی میں انہوں نے کام کیے ہیں. اور بالخصوص جہاں ہم 1960s 50s اور 60s کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ جہاں ہم ہنزن نگر پولیٹیکل ایک موومنٹ چلا، اس میں بھی جو نا محترم ڈاکٹر صاحب کے جو نا جو رول ہے وہ بہت نمایاں نظر آتے ہیں، اپنے بھائی کے ہمراہ اور بہت سارے جو بھی مطلب اس وقت کے شخصیات تھے. تو آج ہم بیٹھے ہیں محترم ڈاکٹر شیر زمان صاحب کے ساتھ، جن کا اوریجنلی تعلق جو ہے وہ ڈورکھن سینٹرل ہنزا سے ہے، اور ساتھ میں ان کے پہلو میں لیفٹ سائڈ پہ ان کے مسز ہے محترمہ منیزہ یاسمین صاحبہ. تقریباً 44 سال یعنی مور دین 4 decades کا عرصہ انہی کے اپنے خاوند کے ہمراہ انہوں نے زندگی گزارے ہیں، اور ان سے بھی کچھ بات چیت ہوگی. اور خود جو ہے وہ ٹیچر ریٹائرڈ ہے، 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے وہ ٹیچنگ کے پروفیشن سے منسلک رہے ہیں. بڑے ڈیڈیکیٹڈلی انہوں نے تعلیم دی، درس دیے اپنے اسٹوڈنٹس کو. اور ان کے پہلو میں محترم جناب کوموڈور ریٹائرڈ اسحاق تیحان صاحب ہے، جو کہ نیوی سے ریٹائرڈ ہے، اور ان کے حوالے سے میں الگ انشاءاللہ پھر ڈیٹیلڈ ان کے لائف اکاؤنٹ بھی کچھ لے لوں گا. ابھی کا جو مطلب زیادہ ہمارا ہدف ہے وہ محترم جناب ڈاکٹر شیر زمان صاحب سے ہم سٹارٹ لیں گے. ان کے کچھ لائف اکاؤنٹ جو بھی ان کو یاد ہے اب تک. انسان میں خود جو ہے نا بھول جاتا ہوں بہت سارے چیزیں، تو یہ ایج کے حساب سے کچھ چیزیں جو ہے نا ہم بھول بھی جاتے ہیں. اس حساب سے پھر محترمہ منیزہ یاسمین صاحبہ سے میری درخواست ہوگی کہ وہ ضرور اس حساب سے پھر معاونت بھی کریں گے، اور اپنے بھی جو نا کچھ اکاؤنٹس بتا دیں گے، ایک معلمہ کے حیثیت سے بھی اور پھر ایک لائف پارٹنر کے حیثیت سے بھی وہ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈال دیں گے. تو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب شعبان ہے جو اللہ کا کرم ہے، خیریت ماشاء اللہ سے. آپ کی صحت بہت زبردست ابھی بھی. عمر کتنی ہو گئی ڈاکٹر صاحب آپ کے اندازاً؟ نہیں ہوتا نا وہاں. 1935 ہوگا نا سر؟ 1935 آپ کا ایئر اوپر 90 تو ہوگا. ٹھیک ہے، 90 years. 90 اور 90 یعنی کہ 90 سال. 90 سال. اوکے، دیٹس گریٹ. تو ڈاکٹر صاحب کچھ اپنے حوالے سے مطلب فیملی کے حوالے سے کچھ ہمیں بتا سکیں گے؟ آپ کتنے بہن بھائی ہیں، کتنے جو نا آپ کے بچے ہیں؟ آپ کے مسز کے حوالے سے میں نے تذکرہ کچھ کرنے کی کوشش کی، مزید وہ خود بھی بتا دیں گی. تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ایک بھائی ہے. ہاں، نام اگر بتائیں یاد ہے تو. نام کیا ہے بھائی کا؟ خرامان. اچھا صحیح. اور آپ لوگ بھی ضرور بتا دیجیے گا. ایک بہن تھی نا، ایک بہن ہے نا، ایک بہن تھی، ایک بہن ہے. اچھا، ڈیتھ ہو گئی اس کی. نام کیا ہے؟ نانی کو.
नन्ही हो नन्ही हो। ननी हो। अच्छा नन्ही हो ओके, वो यानी- नहीं अभी नहीं है वो होती है। जिंदा नहीं सही है। शुकनौशल में ना गनिश में गनिश ना में। शादी हुई थी रहती करीमाबाद में ये जो सरीना होटल है उसके नीचे मतलब वहाँ पे घर था हाँ जी, उनका हाँ। ओके, हाँ। दैट्स ग्रेट। तो उनसे बांझा है यानी इनका। आप जो है आपके जो ना एक बहन और एक भाई है जी। टोटल, हम्म। राइट। थोड़ा आगे होके गौर से सुने जरा उनकी बात। हाँ, आप कोई बात नहीं। काइंडली आप भी उसमें मतलब अपना हिस्सा डाल दीजिएगा, आप दोनों, नो हाँ जी, प्रॉब्लम। हाँ जी। जहाँ पे भी आपको लगे कि इंफॉर्मेशन क्योंकि साथ में कानों का भी सप्लीमेंट मसला करना है वो है। जरूर हाँ जी, कीजिएगा। कानों का जरा मसला है ना। जी हाँ, मैं थोड़ा सा दूर तो नहीं हूँ। नहीं नहीं, पर- अच्छा। कितने फर्जंद है आपके, बच्चे कितने हैं, बच्चे बच्चियाँ अगर बताना पसंद करती है? दो बेटे हैं और दो लड़कियां हैं बेटियां हैं। अच्छा, नाम आप बता दीजिएगा। बड़े लड़के का नाम मोहम्मद अमीन, मोहम्मद अमीन। छोटा जो जुल्फकार है इधर उससे छोटी का बताओ, उसको- स्टेप बाय स्टेप बताओ। छोटा जो है स्टेप स्टेप हाँ बाय ठीक है। स्टेप। वो बच्ची कौन है फिर? हाँ, बशीर ज़ारा नाम है, द्वारा उससे बड़ी छोटा। का छोटी का नाम हुमा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बाहर से शादी हुई यूरोप में है। बड़ा बेटा है, उसके बाद बेटी है, फिर जुल्फकार है, उस जो बेटा है, फिर बेटी फिर है। बेटी है। ओके, तो आपकी बेटियां जो है वो यूरोप में, हाँ जी, कनाडा में है। कनाडा में, हाँ जी, हाँ, दोनों। दोनों। हाँ जी। और अमीन साहब कहाँ पे? अमीन इधर ही है, मेरे पास है। अच्छा, इधर ही होते हैं वो, और जुल्फिकार साहब इधर ही है। नौकरी करता है ना हाँ जी, गवर्नमेंट। हाँ जी, ठीक हाँ ठीक। जी। तो उनकी भी शादियां हो गई है ना दोनों के? हाँ जी, दोनों की शादी है। और कितने पोते पोतियां हैं आप लोगों के? 3 पोतियां हैं और 1 पोता है। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, दोनों के दो बच्चे हैं। दोनों के दो। हाँ, अमीन का माशाल्लाह। बेटा है और एक बेटी है, और जुल्फकार के 2 बेटियां बेटियां हैं। हैं। हाँ जी, 2 बेटियां हैं। ठीक, बहुत नवाजिश हाँ जी। मैडम। डॉक्टर साहब, आपके बचपन के जो है ना क्या कुछ यादें आपको याद है बचपन के? कहाँ से आपने पढ़ा, लोग किस तरह से मतलब यानी लोगों की हालत कैसी थी, हर हिसाब से जो भी आपको याद है वो बताते जाए। जब हुजा में थे हाँ, हमजा में जब थे। छोटे थे जब स्कूल में दाखिल हुए, बचपन में ना स्कूल में वो बता दें बचपन से लेकर डोर खाना जिंदगी तो बेड पे तो वालिद तो बेड पे खड़े को तरफ लगाया था। वालिद साहब का क्या नाम थे आपके? ज़हरत शाह ज़ियारत शाह। ओके, और वालिदा? हैं वालिदा का नाम? जाहिदा जाहिदा, हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी, तो मैं चीज में भूल गया कि आप कौन से मतलब कबीले से आपका ताल्लुक है? बरचातिन बरचातिंगा, अमित सुख कुशबाना। नहीं बकुस बाकुशबाना। ओके, ठीक। तो आपकी जो वालिदा मोहतरमा थी वो किस कबीले से? अबे वो Karabekos. Karabekos. ठीक, हाँ खराबे कुछ मरहूम अमजद अयूब के। Amjad Ayub के. ठीक ठीक। अच्छा, क्या कुछ यादें आपको स्कूल के हवाले से, जो भी याद आपको है? कैसे दाखिला लिया, किस तरह स्कूल गए, ये सारा जैसे बताते हैं, दादी ने भेजा। वालिद तो बेड पकड़िया चलाने के लिए लगा दिया। सही। तो 10 साल तक 10 तो फिर वो दादी जो थी तो उसको मैंने बताया मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उसने ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया बेचारी ने। सही। उसके बाद तालीम जल्दी रहा। मैं पहला आप बताएं ना कहाँ से मुझे किताब मिली, वो जो बात सुनाते होते, जो बात आप सुनाते हैं ना कि मुझे किताब कहाँ से मिली, दादी ने किसके पास भेजा। हाँ जी, तो गुजरात बलुचिस्तान का पहला PhD हूँ मैं। माशाल्लाह। वो बात की बात है ना, ये बचपन से बोल रहे हैं ना, बचपन जो से याद है। कहते हैं वो बताएं कि दादी ने भेजा था, किसके पास आपको भेजा था किताब लेने के लिए। हाँ, वो बताएं ना। पर PhD में लिखा ना किताब। नहीं बचपन में जो बचपन में जो किताब जो स्कूल जब जा रहे थे तो दादी ने तो किसके दादी ने भेजा था ना, वो किताब दी थी लाके कहीं से हाँ जी, पढ़ने के लिए।
آپ بتا وہ رہے لگتا ہے بھول گئے ہیں اچھا آپ نا؟ مشاس کے ہاں، مطلب یاد مشاس کے لیے ممکن یاد نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ دادی نے مجھے مجھے سے بھیجا تھا کہ توسل. نصیر الدین کے پاس جاؤ اور وہاں اس کے پاس سے کتاب تمہیں وہ دیں گے. یاد ہے کون سی کتاب تھی قاعدہ وہاں کے اسکول کے ہاں، اسکول. قاعدہ اس کے مطابق ہو. ہاں وہی نا اس کو. اونا نا دو مطلب یعنی بہت دلچسپ بلا مطلب کھلٹ بے مطلب جگہ شان بہت دلچسپ بلا یعنی کس طرح سے کتاب آپ کے پاس نہیں تھا تو پھر آپ کو بھیجا گیا اور آپ کی محترمہ اور مرحومہ جو دادی صاحبہ تھی نام آپ نے نہیں بتایا کہ کتنا بڑا بہت اہم کردار ان کا اسکول آپ کو بھیجنے کے حوالے سے. وہ دادی کا کیا نام تھا؟ دادی کا نام دادی کا نام زورہ تھا میرا خیال میں. اچھا اور دادا کا فیروز زمان. ماشاء اللہ. تو اچھا پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ جانتا نہیں. جی ہاں پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ پھر جب آپ اسکول گئے کون کون آپ کے جو ہے نا کلاس فیلوز تھے؟ آپ کو کس آپ نے کو پڑھایا؟ غلام محمد بیگ صاحب کی جو بات آپ کرتے ہیں کہ ان کے پاس میں گیا, انہوں نے مجھے اسکول میں پڑھایا. سکول اسکول بچپن میں جب قاعدہ میں تھے, دوسری قاعدہ پہلی دوسری تیسری صادق نے پڑھایا. پھر غلام محمد بیگ صاحب. آپ کے استاد کون تھے؟ پہلا استاد کون تھا؟ پہلا استاد کون تھا اسکول میں؟ یاد نہیں ہے میرا. اچھا پرواہ نہیں. اچھا وہ گنش سے جس طرح سے مطلب ماسٹر نجات کی بھی بات آ رہی ہوتی ہے, وہ کون تھے؟ ماسٹر نجات یاد وہ نہیں. انہوں نے تو نہیں پڑھایا؟ نہیں یہ ڈورکھنڈ میں استاد صادق نے پڑھایا. صادق صاحب نے صادق سکون استاد صادق کے ماں بتاؤں نا شروع لو. ہاں صادق نے ان کے سکون تھے. بس اسی طرح سے اگر آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے تاکہ مطلب ان کی جو لائف اکاؤنٹ نا وہ تھوڑا سا انرچ ہو جائے گا, کہ آپ دونوں اس میں جو تو یہ ہمارے ڈورکھنڈ کا جو ڈی جے اسکول ہے نا, اس کے یہ پہلے اسٹوڈنٹ ہیں, پہلے کلاس کے, اور پہلا ٹیچر ہی جو نا استاد صادق انہی کی کلاس سے شروع کیا تھا انہوں نے. صادق سے تھے اور غلام محمد بیگ صاحب بھی. اچھا ان کا ذکر کرتے ہیں. غلام محمد بیگ ان کا جو نا خالداد وہ لگتا ہے انعام کا والد جو تھا غلام خالداد بھائی تھا, اس کے پاس جا پڑھتا تھا پرائمری تک. اس کے بعد گلگت آیا, گلگت سے پھر میٹرک کے بعد کراچی گیا, وہاں بھی تعلیم بھی جاری رکھا ماشاءاللہ, اور سوشل کام بھی کیا وہاں کے حقوق کے لیے. اچھا یہ بتائیں نا کہ گلگت آپ کیسے آئے؟ گلگت میں آپ کیسے آئے پڑھنے کے لیے, یہ بتائیں. ہنزا سے گلگت گئے کیسے؟ اس وقت سڑک نہیں تھی نا. ہاں ہنزا سے گلگت میں کیسے گئے پڑھنے کے لیے؟ گوروں پہ گئے, پیدل گئے کیسے؟ بتا رہا ہوں نا, دادی سے بات کی میں نے, میں پڑھنا چاہتا ہوں, تو اس نے والد سے کہا اسے گلگت بھیج دو, وہاں کچھ سامان وغیرہ لے کر آئے گا. گھوڑا دے کے ہر سال جانا پڑتا تھا نا. صحیح. تو وہاں گیا, وہاں پر گھوڑا بھیج دیا میں نے, گھر کا گھوڑا بھیج دیا. ہاسٹل میں اسکول میں داخلہ لیا, ہاسٹل میں ہاسٹل کی فیس داخلہ لیا, اسکول کی سال وہاں سے جاری رکھا. کتنے روپے کا بیچ دیا وہ گھوڑا, کچھ یاد ہے؟ 200 میرا خیال میں 200. اس وقت کا 200. 200 روپے. اچھا پھر اس کے بعد اسکول میں گئی اور ہاسٹل میں رہا. شاکریم ہاسٹل میں, شاکریم ہاسٹل لو باما, شاکریم ہاسٹل لو, شاکریم ہاسٹل. اچھا اور ہائی اسکول نمبر 1؟ ہاں وہی ایک اسکول, ہاں وہی ایک ہی تھا. اچھا تھوڑا سا مطلب وہ کلاس فیلوز کو یا دوست یار کون آپ کے مطلب بچپن کے آپ کے جو ہے نا کلاس فیلوز کون تھے؟ پرائمری لیول پہ یا مڈل لیول پہ آپ کے دوست کون تھے یار؟ دوست ہائی لیول پہ میٹرک تو کر کے گیا تھا. یاد نہیں ہو رہا, پرواہ نہیں ہے, یاد نہیں آ رہا تو کوئی نہیں.
अच्छा, फिर मैट्रिक करने के बाद तो फिर मुड़ के पीछे गया ही ना। कोई टीचर्स का का नाम का पता है? के बाद कराची चले गए। टीचर्स का थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। किसके टीचर? हाँ, हाई स्कूल में जब गिलगित में थे तो कोई टीचर, कोई आपको याद हो? वो टीचर कौन कौन सा टीचर थे गिलगित में, जब हाई स्कूल गिलगित में आप मैट्रिक में पढ़ रहे थे? याद तो नहीं है। मसला नहीं है, अगर नहीं है तो कोई नहीं। आगे चलते हैं। याद आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, गिलगित से आप यहाँ इस्लामाबाद किस तरह से आए हैं? फ्लाइट के जरिए से या बाबू सर के जरिए से, किस तरह से? कहाँ से? बाबू सर गिलगित से जब पहली दफा मैट्रिक कर। हाँ। अच्छा। आपने कराची जब जाना था तो यहाँ वहाँ से कैसे बस से पहुंचे? गए ना? बस से। बस से। हाँ जी, हाँ जी, पूछ लीजिए। हाँ। उस वक्त बस फिर इनका नहीं होगी। बताए ना, फिर आप, मेरा मामू था इधर कराची में, उसने बुलवाया था कराची में, जो मामू था हाँ। शाह जमान। हाँ, वो आपका मामू था? हाँ, मामू शाह जमान इनका सगा मामू था। सगा मामू। हाँ। ओके। उन्होंने इनको फिर वहाँ कराची बुलवाया ओह, पढ़ने के लिए। जबरदस्त। हाकिम अली खान वगैरह थे ना, वो मामू है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो सोतेले मामू है। अच्छा, मेरे ख्याल है कि जुल्फकार साहब भी पहुंच गए ना, तो खुश आमदीद आपको भी। और अब मतलब काइंडली जिस तरह से मैडम और मेरे साथ आ जाओ। कमोडोर साहब जो है ना, वो जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, उसमें आप भी ज़रूर इसमें कंट्रीब्यूट करें। उनके जो जो लाइफ के स्टोरीज आपको भी याद होगा, बिट्स एंड पीसेस में उनको याद ज़रूर दिलाएगा डॉक्टर साहब को ना। जी बिल्कुल। तो जी हाँ, प्लीज़। फिर उसके बाद शाहजमान साहब ने आपको कराची बुलाया। जी। फिर क्या हुआ? किसके साथ गए थे कराची? मैंने कहा निबम कराची लोग माका में बम मतलब अकेले गए थे, अकेले गए थे अकेले। बस से गया मेरे ख्याल में। कराची में भी, कराची में बस से गए। तो बस अच्छा, गिलगित में उस वक्त बस नहीं चलती थी जब ये आए थे, हाँ जी। तो गिलगित से ना ये जरूर जीप के जीप जरिए में आए होंगे या डकोटा एयरक्राफ्ट में आए होंगे। यहाँ से ट्रेन तक जाता था, ट्रेन से गए। हाँ, ट्रेन से, बस से। पिंडी से ट्रेन से गए होंगे। सही। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद कराची जब गए तो क्या क्या लगा आपको? अभी हुंडा से निकल रहे हैं और कराची पहुंच गए। कराची कैसे लगा आपको? या पहली मर्तबा जब पहुंच गए वहां पे? कैपिटल था ना, अच्छा था, पसंद आया। कैपिटल साहब 50s, अर्ली 50s। और आगे पढ़ने का ही मौका मिल गया खुदा की तरफ से। माशाल्लाह। कहाँ रहे? वहाँ पहुँचने के बाद आप कहाँ रहे? कराची में। कराची में किसके पास रहे? मैंने कहा बम माले। कराची में मामू के साथ रहा, अच्छा, शाहजमान के साथ। ओके। कितना अर्सा तकरीबन वहां पे रहे कराची में आप? मैं बेरुमदन खाबम माले। मामू के साथ हाँ। 2-2.5 साल 3 साल रहा। और उस वक्त आपने अपना एफ अभी उस वक्त तक किया था? एफए कराची से किया ना। मेरा ख्याल में ट्रिक के बाद कराची गया था। हाँ, दा मतलब एलुम एफ अतमन्ना ना। वहां से फिर आपने एफ कर दिया, एफ का इम्तिहान पास किया जी। उसके बाद फिर कहाँ? कराची यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा? ये सारा वो मैट्रिक वगैरह भी आगे कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वहाँ से किया ना। कराची यूनिवर्सिटी रुबा में ना माँ? जी। अच्छा अच्छा। अमित सब्जेक्ट बिलूम कौन सा सब्जेक्ट था आपका? तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ते बताइएगा ना। सब्जेक्ट थे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी अलग अलग था ना उस वक्त। एग्जैक्टली। एमए फारसी किया था, फारसी में। अच्छा, जबरदस्त। डॉक्टर साहब, वहाँ पे कौन आपका हेड था? कोई कुछ याद है आपके फारसी डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन कौन था? आपके जमाने में चेयरमैन फारसी डिपार्टमेंट का कौन? मेरे ख्याल में डॉक्टर गुलाम सरवर के नाम। वाह, याद है। कमाल है। देखे, अच्छा 2 साल पढ़ा वहाँ पे आपने? जी। 2 साल एमए फारसी पढ़ा।
جی وہاں بتائیں نا میں نے جاب بھی کی, جاب کر کے میں نے پڑھائی کی, جو آپ کہتے ہیں نا میں نے جاب کی, جاب کر کے پڑھائی ہاں کی. اس وقت وہ تو بغیر اس کے تو گزارا ہی نہیں تھا. اس میں زور سے بولیں, ہاں جی زور سے بولیں آپ. اچھا میں کہہ رہا ہوں 2 ایم اے کیے ہیں, ایک شاید سائیکالوجی میں بھی ہے نا, سائیکالوجی میں ایم اے alto è Tomacako, ایم اے alto ایم اے میں نے تو فارسی کے سائیکالوجی لو ایک ہے ایک فارسی میں فارسی میں کیا تھا. تو سائیکالوجی میں آپ نے کیا کیا تھا, کہہ رہے تھے نا فارسی میں تو آپ نے وہ وہاں پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی کی کے نا, آپ نے سائیکالوجی میں وہ ماسٹر کیا تھا. اچھا وہ ڈگری آپ کے پاس ہے؟ ہاں کہیں نہ کہیں تو وہ اگر لے آتے نا آسان رہتا وہ, یا مطلب وہ ڈگری تو چھوڑتے, مطلب وہ کیا کریکولم بٹائی ہے. پھر انہوں نے اپنے بھائی کو بھی وہاں بلایا اگر کہیں تو ہوتا پڑھنے کے لیے. ان کے ٹائم پہ بی اے آنرز ہوتا تھا 3 years. پڑھ رہا تھا تو اس نے بتایا نا بھی چاچا اسکول نہیں جانا دیتا ہے, بھائی نے چھوٹے تو بھائی پھر اس کو میں نے کرایہ بھیج دیا اس کو, وہ آیا وہاں پڑھا جب میرے ساتھ کراچی میں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پھر انہوں نے بی اے آنر کیا وہاں پر, بلکہ ان کی خواہش میڈیکل میں جانے کی تھی, اور وہ کہتے ہیں میرا داخلہ بھی ہو گیا تھا مگر بس وہ فائنینشیل کنسٹرینٹس اچھا میڈیکل سیٹ پہ تو مطلب ایف ایس سی کہتے تو ہیں کہ میرا ہو گیا تھا. ہو گیا تھا لیکن خرچہ پڑا نہیں. اس کا مطلب یہ نا کہ ایف ایس سی پری میڈیکل پڑھے ہم. بھائی چھوٹے جو تو کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہ جب ہم بھائی صاحب مجھے خرچہ دیتے تھے تو کبھی کوئی پیسہ دینا اور کہنا کہ یہ فلاں چیز لے آؤ تو اس میں سے 4-8 آنے ہم نے اپنی جیب میں ڈال لینے, تو اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ تو بتایا کرتے تھے. ہاں جی ہاں اچھا میں اسٹوریاں سنتی رہتی تھی نا ان کی. جاب کا پوچھے, جاب کیا کیا تھا تھوڑا سا وہ نکال لیتے ہیں کموڈر صاحب کو, ہم ان کے جو ہے نا وہ ایجوکیشنل کیریئر تھوڑا سا اینڈ پہ پہنچا کے پھر جاب کے بعد. اچھا ماسٹرز کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ جاب کر رہے تھے, اس کے بعد پی ایچ ڈی پہ گئے ایران تہران یونیورسٹی, یا کس طرح سے تھا؟ جی ہاں وہ ذرا اس حوالے سے بتا دیجیے گا پلیز آپ لوگ دونوں. ادھر کے بعد پھر جو نہیں آپ نے میٹرک کے بعد کراچی گیا تھا نا, ایگزیکٹلی کراچی میں وہ باقی پڑھا, جی سیاست بھی کی. ہاں وہ بھی بتا دیں, یہ میروں کے خلاف لڑا. ہاں ہاں بالکل بتا دیجیے گا وہ کیا کیا آپ لوگوں نے, وہ کیا کیا تھا, کیوں مطلب ہمارے جو ہے نا حمزہ کے تھم کش کے خلاف کیوں ہو گئے تھے نا کیوں لڑے تھے وہاں حمزہ کے خلاف, کے میروں کے خلاف کیوں لڑے, کیوں ضرورت پیش آئی آپ کو؟ اسکول نہیں بنانے دیتے تھے اور ترقی کے راستے بند تھا نا, تو اس لیے میں نے پھر کوشش کی, خدا نے مدد کی. اور ہاں کراچی میں بھٹو سے ملاقات ہوئی, شہید بھٹو کہتا میں, 3 دفعہ ملاقات ہوئی. اس نے پھر وہ کام کیا, کمزور کیا میروں کو وغیرہ کو, تو پھر یہ بھی بتایا ان کو کمزور کر دیا. یہ بھی بتایا نا کہ انہوں نے مجھے بھٹو مرحوم کا میں شہید کہتا ہوں, اس سے فرینکلی باتیں ہوئی تو اس نے ہر کام کیا بیچارے نے, یہاں تک کہ ایران گیا میں, بھٹو ایز اے پرائم منسٹر آیا وہاں. تو میں جب آیا اس سے بات کی وہ حیران ہو گیا, یہ تو ادھر تھا تو ادھر کیسے آیا, تہران کیسے پہنچ گیا. جی ہاں. اور آپ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ پھر ادھر جو نا آپ نے ان کو انکاؤنٹر کیا تھا, فیس ٹو فیس ہو گئے تھے وہ تہران میں نا. تہران میں جب بھٹو آئے تھے تو آپ جو ہے مطلب یعنی فیس ٹو فیس آپ کی جو مطلب وہاں پہ جو بتا رہے تھے مجھے, آئی ریمبر اٹ نا, مجھے بھی یاد دلایا. بھٹو جب پرائم منسٹر آیا نا وہاں پر 3-4 ملاقات ہوئی اس سے. جی 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 بالکل. وہاں کے اسٹیٹس کے خلاف جلویت حقوق کو لیے کٹ باتیں ہوئی, بہت سا کچھ کیا اس نے, میروں کو کمزور کر دیا, اور بھی چیزیں. آپ بتا دیجیے گا جو بھی باتیں بتا دیجیے. یہ بھی بتائیں نا کہ آپ مجھے آپ کو ملک بدر بھی کیا تھا. میرا جو کا جو کیا کہتے ہیں فائدہ مند وہی تھا, کراچی تھا, بھٹو کے ساتھ
ملنے میں اس نے فرینکلی وہ کام کیا کافی صحیح. گلگت بلتستان کے لیے حقوق کے لیے اس نے کیا. تو آپ کا اللہ کا کرم ہے کو پیدامند تھا وہ جو گلگت میں اپنا تعلیم بھی احساس کیا تو گلگت بلتستان کو حقوق کے لیے بھی تو کافی کام ہوا وہاں پر. ماشاء اللہ. بلکہ اسی وجہ سے ان کو پابندی بھی لگ گئی تھی حمزہ میں. ہاں وہ بھی ان کو یاد دلا دیں. ان کو یاد دلا دیں. آپ کو نا آپ بتاتے ہیں نا میں مجھے بند کیا تھا حمزہ آنے سے منع، مطلب جب سیاست میں تھے تو جب لڑ رہے تھے تو آپ کو حمزہ آنے سے بند کیا تھا نا کہ حمزہ آپ کے لیے ملک بدر کیا تھا. مطلب یعنی آپ کو ممر مطلب مثلا ریسٹرکشن بلوما ہنزو نہیں سے گنے مطلب کئی سال کا بعد آیا نا. ہاں آپ بتا دیجیے کہیں. یہ کوئی خاص وہ نہیں تھا، کمزور ہو گئے تھے وہ میر وغیرہ. میر کون تھے؟ میر جمال خان. جمال خان وہ ویسا ذاتی حساب سے میر جمال خان کیسے میر جمال خان کیسا میر تھا ویسا ذاتی حساب سے؟ ٹھیک نگڑ والا جو ہے ظالم نہیں تھا اتنا. اچھا. نرم تھا لیکن کام نہیں کرتا تھا. حقوق کے لیے وہاں اسکول نہیں بناتے تھے. صحیح. اچھا وہاں پہ مطلب ایک چیز آپ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا، مجھے پرانے وہ چیزیں مجھے بھی اب یاد آنے لگا، بہت لانگ اسٹینڈنگ آپ کے ساتھ اس پہ بات چیت ہوتی رہی. ایک چیز یہ تھی کہ جب میر مرحوم جمال خان جب فرانس گئے تھے وہاں سے واپس آ کے وہاں پہ پل کانٹیننٹل پی سی ہوٹل میں وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ کیا چیز؟ انٹر کانٹیننٹل تھا. سوری انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں جو ان کے ساتھ آپ لوگ فیس ٹو فیس ہو گئے تھے میر کا. جب میر ابو کراچی آئے تھے انٹر کانٹ میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی جب وہ بادشاہ نامی بدماش نے بھی وہاں پہ کچھ پرابلم کریٹ کیا. یاد نہیں ہے اس کا. یاد نہیں آ رہا. نہیں وہ اصل میں ان پہ الزام ان پہ لگ گیا تھا. انٹرپول ہوٹل خیر اینی ویز وہ جو بادشاہ نام کا وہاں کوئی لوکل بدماش تھا اس نے کچھ ایسی حرکت کی تھی میر جمال کے ساتھ تو وہ ان پہ الزام لگ گیا تھا. شاید پان تھوکا تھا یا ایسا کچھ. نہیں وہ شوز کرنا وہ ان پہ الزام آ گیا تھا. وہ بتا دیجیے گلے میں ڈال دیا تھا. وہ تو نہیں کیا نام تھا کیا جنگی بادشاہ نام کچھ بتا دیا. بادشاہ نام کا. اوکے. تو بہرحال پھر کارڈن آف کر کے یہی لوگ میر کو بچا کے پھر سائڈ پہ کہیں لے گئے تھے. وہ نام ہنگامہ سا ہو گیا تھا. ہاں جی اس کا نام بدماش تھا کوئی اسی طرح کے نام ہوتے ہو گئے. وہ اس میں نا ماموں تھے بھائی کے نا ننشیر زمان تو وہ شاہ زمان تو وہ آگے تھے ہر چیز میں نا. اس وقت وہ سب ظاہر عمر کے بھی بڑے تھے. وہ ڈان اخبار میں ہوتے تھے جرنلسٹ تھے تو اس وجہ سے نا وہ کافی ان کا نام وہ تھا ایکٹیو. اچھا تھوڑا سا مطلب اس حساب سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے گا کہ پلیز کہ یہ جو موومنٹ وہ کر رہے تھے کون کون ان کو اگر کوئی یاد ہے کہ کون کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ اب جس طرح سے کچھ لوگوں کا نام بتا رہے تھے. کس کے گلگت بلتستان وہاں پہ جب سیاسی حساب سے نا جب کراچی میں آپ لوگ یہ اپنا سیاسی مہم یا تحریک چلا رہے تھے کون کون تھے آپ کے ساتھ؟ ایک تو آپ کے ماموں مرحوم تھے ٹھیک اور کون وہاں پہ لوگ تھے جو بے حضرت تھے جو بھی تھا. نام یاد ہے آپ کو؟ نام کسی کے یاد ہے؟ قربان جان مطابیت شاہ گل احمد صاحب جو بھی ان کے تھے. شفیع صاحب بھی تھے. وکیل شفیع وکیل شفیع ہاں وہ بھی تھے. دوسرا اپنا وکیل مرحوم اس کا بھائی بھی تھا بڑا. شفا علی تو نہیں تھے؟ ہاں بالکل شفا علی تو تھے. شفا علی بھی تھے. شفا علی وکیل مولا مدد صاحب بھی تھے نا. مولا مدد صاحب جی اور شفا علی صاحب جی وہ بھی تھے. امان اللہ صاحب ہاں جو بھی تھے ان کے لیے سب اکٹھے تھے.
नगेर से भी कोई थे, नगेर वाले भी? नगेर तुम नगर के भी थे, कौन, कोई याद है? एक कुर्बान अली, हाँ हाँ एक दाऊद नाम थे इसका, हाँ हाँ, ये साथ देते थे। सही। तो वो जबरदस्त दा, मतलब इसी तरह से जो भी मतलब आपको याद आ जाए डॉक्टर साहब, तो फिर हमारे साथ बात कीजिएगा, उस हिसाब से वो शेयर कीजिएगा। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि आप जब मतलब पीएचडी आपने 1972 में किए थे, कब था? 1972 में पीएचडी की थे ना आपने? पीएचडी का साल याद है आपको? पीएचडी कंप्लीशन का साल याद है? ये जी कंप्लीट कब हुई थी? 1972 है? फिर जी कब हुआ? हाँ हाँ हाँ, 1972 था, कब था? नहीं मेरे ख्याल में हुंजा स्टेट खत्म हो चुका था या नहीं उस वक्त? हाँ ये खत्म हो गया था पहले मेरे ख्याल में। पहले उससे पहले भुट्टो ने आते साथ ही खत्म किया। 1974 है, 74 है। वो 74 बस फिर 74 नहीं भाई ने ना वो PhD 72 में नहीं किया, 74 में किया। 74 में क्या ना? मुझे भी याद है, मुझे भी थोड़ा याद है। खत्म किया ना उस वक्त वहाँ भुट्टो ने। अच्छा, जब मतलब आप आ गए उसी साल पीएचडी करने के साल, जब आपने पीएचडी की उसी साल हुंजा स्टेट खत्म हुआ था? जिस साल तो कमजोर तो हो गया था ना पहले। नहीं, ऑफिशियली जो ऑर्डर आ गए थे, स्टेट खत्म हो गई थी। नहीं वो हुआ, लेकिन वो पीएचडी उसी टाइम किया। हाँ हाँ पीएचडी मेरा ख्याल में है, तो कमजोर तो हो गया था वो जो मीरा फ्रैंक नगर और हुंजा कमजोर थे, ताकत वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी उनका इन्फ्लुएंस था, सही। लेकिन कमजोर हो गए थे। कंडीशंस क्या रखे थे, क्या शराइत आपने रखे थे आप लोगों ने जब हुंजा स्टेट को खत्म करना था? कोई शराइत थे? कोई आप लोगों ने स्टेट खत्म करने के लिए कोई अपनी कोई प्रपोजल, कोई शराइत, कोई चीजें ऐसी पेश की थी भुट्टो को? वो तो भुट्टो को सारा वो बताया ना, उस वक्त 3-4 साल मुलाकात दफा मुलाकात हुई, तो उसको सारा मालूम था। बेसिकली जो मुझे कुछ याद है वो यही कॉन्सेप्ट वही था कि भुट्टो ने इनसे कहा था कि स्टेट के अंदर स्टेट नहीं काम कर सकती, तो पाकिस्तान चूँकि एक स्टेट है तो वो फिर उस तरह से कहा कि मैं जितनी भी स्टेट्स हैं सबको ख़त्म करूँगा। तो आई गेस सवात भी शायद उसी दौरान उसी टाइम पे शायद हुई थी, उससे पहले हो गई थी। तो इसहाक भाई, कमांडर साहब, आप थोड़ा इसमें आप दूर गए थे? नहीं इधर ही है। अच्छा, आप थोड़ा सा इसमें इस हिसाब से थोड़ा सा मतलब उनको याद भी करा दे, कंट्रीब्यूट कीजिएगा प्लीज। क्या ख्याल आपका, ये जो अभी बातें हो रही है ना किस टॉपिक पर? नहीं मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, वो जो मुझे याद पड़ता है ना कि काबू का जो PhD का ईयर है ना, वो इट्स अराउंड 74 ही होगा, क्योंकि मैं अच्छे खासे होश हवास में था जब मतलब ये PhD मैंने किया। वो मुझे दिन भी ऑलमोस्ट याद है जब हमें ना उधर, वो मुझे याद पड़ता है वो। लेकिन जीबी का फर्स्ट PhD है। हाँ मतलब वो सब PhD इटसेल्फ एक बहुत मतलब मतलब जिस तरह अभी PhD समझा जाता है ना, उस तरह का नहीं था वो, मतलब बिग अचीवमेंट ना। तो उस जमाने के मुझे 2-3 चीजें इंसिडेंट्स बहुत खास याद है। एक तो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर गए थे, जिस तरह वो मेरे कजन है मेजर जफर जी और वो बांग्लादेश हाँ, तो वो एक ये कलहादी हमारे बदनला लगते हैं जो गनिश के, तो मेजर जफर के बदनला है। तो ये जो है ना, ये 2 और इनका एक कजन है मदद, तो ये 3 जो है ना POWs थे। तो ये आए हैं वहाँ पे गाड़ियों में आए हैं, तो हमने गेट्स बना के ना, मैं छोटा था तो इनको वेलकम किया। उसके बाद वो एक बड़ा वाक़या मुझे याद है, और एक बचपन का, एक ये जो इन्होंने जब PhD किया तो वो बड़ा ना पूरे गांव में बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी, ये वो याद है मुझे। That's great. Thank you so much. ना काम आपने कहाँ किया, ये तो आपके मतलब PhD तक हम पहुंच गए, किस तरह से ये हुआ, सियासी कुछ बातें भी आपने जो ना आपने तज़किरा फरमाया। अब मतलब थोड़ा सा अगर मेहरबानी करके अपने जॉब के हवाले से, एक तो कराची में आपने काम भी किया और पढ़ाई भी की, लेकिन जब आप हुकूमत में सरकार में जब कब आए गए, सरकारी जो मुलाजिमत कब अख्तियार किया आप?
اب شاید وہ میرے مطلب تھوڑا گلگت میں کی تھی نا بیوروکریٹ میں پہلی نوکری آپ کی کیا تھی؟ OST کہہ رہے تھے سرکاری نوکری آپ کی پہلی کیا تھی؟ میڈم آپ تھوڑا OST OSD تو اور ہوتا ہے نا. گلگت کے اندر جو آپ اچھا وہ تھے ڈپٹی چیف تھے, ہاں یہ مائنز اینڈ منرلز کے ڈپٹی چیف تھے. اچھا شروع میں جب پہلی اپوائنٹمنٹ جو تمام باتیں وہ کرتے تھے پروونشل لیول پہ تھی میرے خیال میں, یہ کیا ڈپٹی چیف جو تھے یہ کہاں سے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی آپ کی؟ گلگت کے لیول پہ ہوئی تھی یا فیڈرل تھی؟ پیچھے تھا میرا خیال ہے پلاننگ کا فیڈرل تھی, فیڈرل اپوائنٹمنٹ تھی یا کوئی الگ سے کوئی اس کی؟ نہیں گلگت گلگت کے لیے, گلگت تو بلتستان کے لیے. گلگت پلاننگ میں بھی گورنمنٹ کے تھے نہیں پوچھے وہ پلاننگ کمیشن کی بات کر رہے ہیں. جو اپلیکیشن 19 دیا تھا وہ یہ بھٹو والی اپوائنٹمنٹ ہے یا نہیں, یہ وہ اس سے پہلے کی بات ہے؟ جو بھٹو نے اپوائنٹ کیا تھا یہ وہی ہے یا اس سے پہلے کی بات ہے؟ بھٹو کے دور میں جو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی کہہ رہے ہیں نا ذوالفقار, یہ وہ ہے یا کوئی اور ہے کہہ رہے ہیں؟ یہ ڈپٹی چیف جو تھے, ڈپٹی چیف میرے خیال ہے وہی اسی ٹائم کی بات ہے, اس سے آگے پروموشن ہو کے جون سے وہ یہاں آ گئے تھے. ہاں جی نہیں, یہ جو ڈپٹی چیف ہے نا میرے نالج ہے اس کے مطابق وہ بھی پلاننگ کمیشن کا ہی تھا اسی کے اندر بالکل. لیکن کیونکہ پلاننگ کمیشن کے جو ڈپٹی چیف وغیرہ نا وہ مطلب پروونشل لیول پہ آتے ہیں نا, وہ اپوائنٹمنٹس ان کو سیٹیں دی جاتی ہیں. اچھا 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 تو وہاں سے انڈکٹ ہو کے پھر یہ پلاننگ کمیشن کے, کیونکہ یہ جو ہے نا ڈپٹی چیفز اور یہ جو دوسرے چیفز وغیرہ یہ پلاننگ کمیشن میں ہوتے ہیں. تو MP1 MP3 MP2 جو ہے نا جو 20 گریڈ 3 ہوتا ہے 2 پھر 1, تو یہ اپوائنٹمنٹس یہ پلاننگ کمیشن کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ان کو بھٹو نے 19 گریڈ اپوائنٹ کیا تھا. اچھا PhD کرنے کے بعد یا اس کے پہلے؟ بعد یہ دیکھیں نا یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہاں ہے. جی ہاں تو اسی وجہ سے کیونکہ لیٹرل انٹری بھی اس کو بولتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, کیونکہ ڈائریکٹ CSS نہیں کیا تھا تو وہ تب PhD کی وجہ سے اسی وجہ سے اس PhD کو پھر جب ضیاء کا دور آیا تو ضیاء نے ڈیموٹ کر دیا ان کو. یہ میری جو اس وقت 80 کی بات ہے, کیونکہ بھٹو کے اپوائنٹڈ تھے تو ضیاء نے ڈیموٹ کر دیا تھا. تو اس نے میڈم آپ تھوڑا سا مطلب قریب ذوالفقار کے پاس, تو اس وقت نا مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو اس وقت ڈاکٹر صاحب جو نا OSD تھے. اچھا انہوں نے OSD بنا OSD آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. وہ مطلب وہ اپوائنٹمنٹ ختم ہوتی ہے نا, بس تنخواہ مل رہی ہوتی ہے انیشل بس. تو وہ کافی ٹائم تک بس وہ OSD وہ ضیاء کے دور میں اسی لیے وہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں مطلب اپوائنٹمنٹ پھر یہ کورٹ میں جاتے رہے, لڑتے رہے, مطلب کورٹ میں جا کے آپ تھوڑا سا ان کو ریمائنڈ کر دیجیے. کورٹ میں گئے تھے نا پھر جب یہ OSD بنایا تھا, پھر آپ ضیاء الحق کے دور ضیاء الحق کے دور میں پھر آپ نے بتایا تھا نا کہ مجھے انہوں نے کہا مطلب ایک دفعہ کوئی پیپر ہوا تھا کہ کیا ہوا تھا تو میں نے ضیاء کے خلاف لکھا تھا. وہ لکھتے اور لوگ کہتے تھے کہ مت کرو اس طرح, نہیں کرو, تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ بالکل ان کے خلاف لکھا تھا. بہت نوازش میڈم. نا ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا یہ جو میڈم یہیں پہ جو فرما رہی ہے نا ایگزیکٹلی یہی چیزیں, کافی کچھ چیزیں آپ نے اپنے آفس میں بھی مجھے کافی کچھ چیزیں بتائی تھے اسی حوالے سے. ضیاء الحق کے دور میں کیا کچھ ہوا آپ کے ساتھ؟ ضیاء کے دور میں کیا کچھ مطلب آپ کو پیشکش ہوئی یا زیادتی ہو گئی, کیا ہوئی؟ ضیاء کا وہ تو جو بھٹو کے مخالف تھا نا وہ, ہاں اس لیے ہمیں بھی اس میں کافی تکلیف کھانی پڑی. پیش ہوا ایک جج کے سامنے پیش ہوا. اچھا اس جج نے مطلب اچھا بھٹو مرحوم کو جب پھانسی دے دیا گیا اس وقت کیا صورتحال تھی, کیا کچھ یاد آپ کو کیا یاد ہے؟ پھانسی دیا نا بیچارے. ہاں کیا کچھ آپ کی یاداشت میں ہے؟ وہ اسی وجہ سے باہر نکلے تھے کہیں, باہر نکلے تھے کہیں یا نہیں بس خاموش گھر پہ رہے؟ باہر کہیں احتجاج کے لیے نکلے تھے یا نہیں گھر پہ ہی رہے؟
کون آپ لوگ یا آپ کے کوئی ساتھی یاد نہیں ہے میرا خیال یاد میں. نہیں. پرواہ نہیں. نہیں گورنمنٹ سروینٹ تھا نا نہیں مطلب وہ اس کے باوجود وہ کچھ لکھتے رہے نا, مطلب وہ لکھنا انکل کو مجھے پتا ہے کہ وہ بڑا مطلب کورٹ میں جب یہ ان کو اس طرح مطلب پھر یہ کورٹ میں گئے اپنی پرموشن کے لیے, کیونکہ ان کی پرموشن بنتی تھی اور ان کی فائل جو تھی نا وہ وہاں کے جو بیوروکریٹس تھے وہ آگے پیچھے کر دیتے تھے. پھر مطلب تو یہ انہوں نے کورٹ میں بھی وہ کیا ہوا تھا. کورٹ میں جب جانے کے بعد کیس کیا پھر انہوں نے خود وکیل نہیں کیا تھا, کہتے تھے میں خود لڑوں گا. ہاں جی, جب خود گئے جج کے سامنے پیش ہوئے تو جج نے ویسے کہ ان کی بات کو مطلب سنا ہی نہیں, اس نے بات نہیں سنی. وہ ویسے بھی کینگرو کورٹس ہوتے ہیں سارے. تو اس کے بعد پھر جب بے نظیر کا وقت آ گیا, بے نظیر کے وقت میں بھی بس ادھر ادھر مطلب وہ کرتے رہے. تو ہاں جی, تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب ان کی وہ کیا ہوتا ہے میٹنگز ہوتی ہیں پروموشن کے لیے, میٹنگز ہوتی ہیں, تو وہ میٹنگز ہوئی تو اس میں مطلب فائلیں اوپر نیچے انہوں نے ان کی فائل جو تھی نا وہ دبا دی, وہ لڑکی کا کوئی ہوگا تو وہ ان کی فائل دبا دی ان کی. پھر بھی ان کو پرموشن نہیں دینے کے لیے نہیں تھے مطلب وہ. تو کہتے بے نظیر نے کہا کہ وہ فلانے نمبر کی فائل کہاں ہے, فلاں نمبر کی فائل کہاں ہے. تو انہوں نے کہا یہ یوں آگے پیچھے کیا, لیکن اس نے کہا نہیں مجھے دکھاؤ. ہاں, پھر وہ فائل جو ہے اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ اس بندے کا تو نمبر بنتا ہے پروموشن کے لیے, اس کا نمبر تو بنتا ہے. پھر میں ایک مطلب ڈاکٹر صاحب کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ میری پرموشن ہو, وہ تو مطلب ابھی کیس بنا رہے تھے مزید اور آگے پرموشن کے لیے. تو میرے والد صاحب آئے ہوئے تھے, وہ I8 میں ہم اوپر آپ کے والد صاحب وہاں ٹی وی لانچ میں کیا نام تھا میرے والد صاحب کا نام عبداللہ. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی ڈاکٹر صاحب بھی اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو میرا اس وقت لینڈ لائن کا فون جو تھا نا میرے نیچے والے پورشن میں تھا, تو میں نیچے تھی, تو مجھے فون آیا. تو ہمارے ہمسائے کی بیک سائڈ پہ بیک والی گلی میں نا ایک کوئی تھے, میمن صاحب تھے, کیا شمس میمن نام تھا ان کا کہ کیا. تو انہوں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی بھابھی ڈاکٹر صاحب کی پرموشن ہو گئی ہے. تو میں نے کہا پرموشن, تو اوپر سے میرے والد صاحب نے نا سنا مطلب یہ کہ پرموشن, تو وہ سیڑھیاں نیچے اتر تو کہتے کیا. میں نے کہا اس طرح وہ پچھلے جو میمن صاحب ہیں انہوں نے فون کیا ڈاکٹر صاحب کی پرموشن ہوئی ہے. تو سب حیران ہو گئے. پھر صبح اگلے دن مطلب وہ یہ دفتر گیا تو وہاں پتہ چلا کہ واقعی ڈاکٹر صاحب کی پرموشن ہوگی. یہ 20 گریڈ میں, کیونکہ 19 میں تو ان کو بھٹو نے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈپٹی سیکرٹری, اس کے بعد جوائنٹ سیکرٹری ہوئے نا. ہاں جی, پہلے تو ڈپٹی سیکرٹری کی پوسٹ پہ تھے نا, تو وہ پھر وہاں پر مطلب تو اس طریقے سے ان کی جو ہے نا پرموشن ماشاءاللہ. جبکہ ان کو اس وقت انہوں نے کیس بنایا ہوا تھا لڑنے کے لیے بھی وہ مطلب, تو اس طریقے سے مطلب ایک معجزانہ طور پہ کمال ہو گیا. دیکھیں ہاں جی, نیت صاف منزل آسان. بس تو نا ڈاکٹر صاحب تھک تو نہیں گئے آپ؟ نہیں, سارا دن بیٹھتے ہیں. نہیں مطلب باتوں سے نا وہ کچھ یاد آئیں گے تو کریں گے. اچھا, تو یہ بہت دلچسپ ہے. لیکن ایک چیز ابھی مطلب آپ کے سروسز کے آپ کے امپلائمنٹ کے حوالے سے مزید اور بھی بہت ساری باتیں, لیکن تھوڑا سا سوئچ اوور کرتے ہیں آپ کے جاب یا امپلائمنٹ سے ہٹ کے. اب آپ دونوں کی جو ہے نا جو ایک امتزاج اور آپ لوگوں کے آپس میں جو ہے نا شادی ہے, وہ تھوڑا سا آپ دونوں مل کے ہمیں بتا دیں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کی شادی ہو گئی. یہ محبت کی شادی تھی یا کیا تھا؟ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی نا. کیوں میڈم؟ میں جانتا بھی نہیں تھا اس کو. کون ہے؟ میں ان کا والد کنٹیکٹ تھا میرے ساتھ. میرا کیا تھا؟
بات چیت کی تھی. اچھا نہیں ایک ہم کافی ساری بہنیں تھیں 6-7 بہنیں تھیں. اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی اس کی چھوٹی, اس کی بھی وہی شادی ہوئی. نہیں جی بند ہو جائے گا خود ہی. ہاں جی نہیں وہ کافی ساری بہنیں تھیں. تو میرے دادا جو تھے نا وہ مشنری تھے. کیا نام تھے ان کے؟ مشنری حیدر علی. آپ لوگ کسی کے سے؟ حافظ آباد سے؟ حافظ آباد سے. سلطان محمد شاہ کے زمانے سے وہ سلطان محمد شاہ کے ساتھ بہت رہے. میرے دادا جو ہے نا امام سر سلطان محمد شاہ آغا خان شگون, ہاں ان کے ساتھ بہت ٹائم تک ان کے ساتھ رہے. حتیٰ کہ وہ ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے. ان کی والدہ ان کو بلاتی بھی تھی. اس لیول تک وہ ان کا وہ تھا. ان کا بھی بینائی کا ایشو تھا بچپن سے. کن کا؟ میرے دادا کا. اچھا. وہ آنکھوں سے بچپن چھوٹے اس زمانے میں وہ نکلتے ہیں نا دانے سے جو چیچک کے, تو وہ نکلے تو وہ اسی سے مطلب ان کی آنکھیں جو ہوتی نا وہ مطلب ختم ہو گئی. تو وہ تھے ہم لوگ 6-7 بہنیں تھیں. تو میرے دادا نے اپنے بچوں کو پڑھایا. اس زمانے میں نوکریاں گورنمنٹ کی نوکریاں کروائیں. تو ظاہر حافظ آباد کے اندر ہمارا جماعت خانہ کافی بڑا سا تھا. اچھا کافی بڑا سا وہاں, اور وہاں کافی جماعت ہے ہماری. تو وہاں مشنری آتے تھے, ہمارے مشنری آتے تھے. تو کوئی مشنری آپ کے علاقے کا کوئی مشنری تھا میرا خیال ہے. تو میرے والد نے کہا کہ اس طرح بچیاں ہیں پڑھ لکھ گئی ہیں, تو اگر آپ ادھر ادھر جاتے ہیں تو آپ کی نظر میں کوئی تو مجھے بتائیے گا. پھر وہاں پر ان کے ایک ڈاکٹر صاحب کے ایک رشتہ دار تھے. کیا نام تھا پنڈی میں, اب مجھے میرے ذہن سے ان کا نام ڈاکٹر صاحب کو شاید یاد ہو. ہاں نکل گیا. تو کس کا؟ جنہوں نے آپ کو شادی کے لیے وہ بتایا تھا, وہ پھر انہوں نے ذکر کیا. پھر مطلب ان لوگوں سے ذکر کیا, ڈاکٹر صاحب اور امان اللہ بھائی. امان اللہ جو ہے, میں تو ان کو پروفیسر ہی کہتی رہی, شروع میں تو پروفیسر تھے. وہ جو ہے نا ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو اٹھنا بیٹھنا بہت تھا. پھر برسات کا موسم آ گیا, جہاز بند ہو گئے, رمضان وغیرہ جا نہیں سکتے تھے. تو یہ انہوں نے کہا کہ چلو اس طرف جاتے ہیں, جا کے مطلب علی مدد صاحب, مجھے نام یاد آیا, علی مدد ہاں, انہوں نے مطلب ان کو بتایا تھا. تو وہ پھر یہ چلے گئے وہاں. ہمارے والد صاحب ہمارے ادھر حافظ آباد میں, وہاں والد صاحب سے کوئی بات چیت ہوئی, جو کچھ بھی ہوا مطلب گھر بار دیکھا کرنے کے بعد پھر وہاں پر انہوں نے امان اللہ بھائی نے ڈاکٹر صاحب کو میرے والد کو لیٹر لکھا. اس وقت تو آپ کو لیٹر کا زمانہ تھا. لیٹر لکھا کہ ہم آئے تھے آپ کے گھر میں, ہمیں اچھا لگا, لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ پنجاب کے اندر سونا بڑا ڈالتے ہیں, مہر بڑا لکھواتے ہیں, تو ان کو خوف تھا. تو میرے والد صاحب جو تھے وہ ذرا بڑا دور اندیش بندے تھے. انہوں نے گھر میں بات کی. انہوں نے کہا اگر سونا ڈالیں گے تو اپنے گھر میں لے جائیں گے نا, مجھے تو نہیں لے جائیں گے. اور اگر حق مہر کی بات ہوئی تو میرے والد صاحب کہنے لگے کہ میرا اور میری والدہ کا 32.5 روپے میں ساری زندگی گزر گئی. تو یہ تو کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں. تو انہوں نے پھر وہ کی ان کو یعنی حق میں آپ لوگوں کے 32.5 نہیں پیرنٹس کا ہمارا 5,000 روپیہ ہے. تو وہ کب شادی ہو گئی تھی, کس سال؟ 80 میں, 1980. ہاں جی. تو وہ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے امان اللہ بھائی کو, امان اللہ بھائی نے کہا کہ اگر یہ باتیں آپ کو منظور ہیں تو ہم یہ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر انہوں نے مطلب میرے والد نے کہا کہ مجھے منظور ہے. پھر وہ آ گئے. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ میری اس وقت عمر 25 سال تھی. اچھا. تو میرے پھر یہ آ گئے, خدامان بھائی آیا, بھابھی آئی, ان کے ماموں شاہ زمان صاحب وہ آئے. تو پھر منگنی کی, اور یہ انگلینڈ جانے کے لیے تیار تھے. وہاں ایکسٹرا PhD کے بعد نا وہاں انگلینڈ جانے کے لیے تیار تھے. تو وہاں پھر اس وقت میں لاہور میں پڑھ رہی تھی.
تو یہ چلے گئے. پھر میرے خیال کچھ سال 1.5 سال بعد واپس آئے. تو واپس آنے کے بعد پھر شادی ہوئی. اچھا اچھا. اور آپ نے کیا پڑھی تھی میڈم؟ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے میں لائبریری سائنس میں پڑھا, تو میں نے لائبریری سائنس میں ہے, لیکن جاب میں نے ٹیچنگ کی. ہاں بہت زبردست, یعنی ماسٹرز آپ نے لائبریری وہ سائنس. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر اس وقت بچے چھوٹے چھوٹے تھے, تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے تقریباً 20 سال بڑے. ہاں, تو ان کی عمر جو ہے اس وقت 45 سال تھی. لکھائی تو 40 سال تھی انہوں نے. پھر بھی مطلب ڈاکٹر صاحب نے کافی لیٹ شادی کی. وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب کیوں؟ پی ایچ ڈی جو اپنے اس میں لگے رہنے گول اپنے اس میں. کیوں ڈاکٹر صاحب پہلی شادی آپ کی پی ایچ ڈی کے ساتھ تھی؟ ڈاکٹر صاحب جی کہہ رہا ہوں آپ کی پہلی شادی پی ایچ ڈی کے ساتھ تھی. علی مدد تقدیر کے بعد اچھا اچھا اچھا. سنیے علی مدد وہ صاحب لے کے وہ PhD کرنے کے بعد شادی. زبردست. انہوں نے بتایا پھر ان کو. اچھا اچھا اچھا. یہ وہ تو نہیں جو وہ آپ میر زمان صاحب نہیں وہ نہیں تھے. وہ نہیں تھے. ہاں جی. اچھا تو آپ لوگوں کا پہلا فرزند کب پیدا ہوا, کتنے سال کے بعد؟ وہ پیدا ہوا پہلا بچہ یا بچی؟ بیٹا امین وہ پیدا 29 دسمبر 80. اچھا اسی سال. ہاں جی 80 میں. اوکے دیٹس گریٹ. تو یہ آپ لوگوں کے جو نا مطلب یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ میں سوچا تھا شاید آپ لوگوں کی مطلب یعنی آج کے دور میں جو پیار کی شادی محبت کی شادی ہے تو پتہ چل نہیں ارینج شادی تھی, لیکن ہمارے مائنڈ بالکل مختلف تھے. ہاں میں نے کمپرومائز کیا. اچھا بالکل ان کی سوچ بالکل اور تھی, میری سوچ اور طرح کی. ڈاکٹر صاحب کی سوچ اور آپ کی سوچ کے درمیان کیا فرق تھا؟ فرق یہ تھا کہ وہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ منجے ہوئے تھے, ٹریڈیشنلسٹ. ہاں وہ منجے ہوئے تھے. ان کی سوچ مطلب آگے آپ دیکھیں نا 15 سال آگے چلے جائیں, 15-20 سال آپ آگے چلے جائیں تو وہ سوچ میں فرق آتا ہے نا. تو بس وہ پھر چونکہ والد نے کہا تھا کہ میرے والد ان کو بہت پسند کرتے تھے, بہت پسند کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ مجھے خدا نے ایک گفٹ دیا ڈاکٹر شیر زمان. ماشاءاللہ. تو وہ میری تو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے نا کہ میں کوئی شکایت کروں. صحیح. تو وہ بس تو باقی یہ ہے کہ جو میں چاہتی تھی وہ یہ قبول نہیں ہوتا تھا. یہ جو تو فرض کرے کوئی ایک کوئی مثال مطلب یعنی آپ چاہتی تھی تو ڈاکٹر صاحب کے لیے وہ مشکل یا یہ تو وہ چاہتے آپ یہ اسلامک ایتھکس میں ان کا ذہن وہ کچھ اس طرف بھی تھا. میرا ذہن جو بندہ ایتھکس میں PhD کر رہا ہے خود سوچیں. ہاں جی. تو کتنا وہ کمپلیکیٹڈ پرسنالٹی ہوگی, کتنی ہیوی ہوگی. ہاں میں ینگ تھی, وہ بھی ایج ڈفرنس 20 ایئرس کا. ہاں جی. تو میں یہ چاہتی تھی میرے ساتھ ادھر چلیں, میرے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں, میرے ساتھ بیٹھ کے یہ کوئی ڈرامہ دیکھ لیں. تو ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک. تو وہ رائٹ بیس زیادہ ہوتے تھے. ہاں جی. مطلب یعنی حقوق کے حوالے سے. ہاں ان کا اپنا ایک وہ تھا. ڈاکٹر صاحب یہ رائٹ بیس آپ نے کافی مطلب کام کیا سیاسی بھی. پوری داستان سن رہی. تھوڑا سا اگر اس پہ ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں کہ مطلب یعنی لوگوں کے حقوق کے لیے آپ سروس میں ہوتے ہوئے بھی آپ مطلب یعنی کنٹریبیوٹ کرتے تھے, کہیں پہ مطلب لکھائی کی شکل میں تو کہیں پہ مطلب وربلی. تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ یہ تو بہت بتانا کہ خود پڑھتا تھا کراچی میں, ساتھ وہ بھی کرتا تھا. اسی دوران میں بھٹو محروم سے 3-4 دفعہ ملاقات ہوئی, اس نے بہت کچھ کام کیا. تو صحیح. انسان جو جس سے کوئی صحیح ادارے نیت سے کوئی کام شروع کرتا تھا خدا مدد کرتا ہے. صحیح. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے آپ کے حوالے سے کیا کچھ مطلب کچھ وہ یادیں ہوں کہ جو آپ سے جو ہے ڈسکس ہوئی آپ کے پرسنل لائف کے حوالے سے اور لوگوں کے حوالے سے, ہنزا اور گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا کچھ مطلب یاد ہے, کچھ بتایا انہوں نے؟
وہی مجھے پتہ نا جو کراچی میں گئے تھے وہاں پر جو بھی کوشش کی خود بھی پڑھا اور گلگت بلتستان کے لیے بھی کام کیا. وہی بھٹو مرحوم سے بھی 3-4 دفعہ ملاقات ہوئی, صحیح. یہاں تک کہ وہ ایران تک چھوڑا نہیں میں نے اس کو. بالکل. ادھر 3 دفعہ ملاقات ہوئی تھی کراچی میں. جب میں وہاں گیا تو سامنے آیا تو حیران ہو گیا بھٹو ادھر کدھر سے آیا. یہ حنزہ والا یہاں کہاں پہنچ گیا نہیں کہا بس. اور جب میں تقریباً 6 مہینے بعد ڈاکٹر صاحب مجھے لے کر گئے حنزہ, شادی کے 6 مہینے بعد مجھے حنزہ لے کر گئے. وہاں پر میرا کلچر صحیح نیت سے کوشش کرتا ہے نا خدا راستہ نکالتا ہے. صحیح, نیت صاف منزل آسان. کوئی جائز کام کر جو چیزیں کرتا ہے تو خدا راستہ نکالتا ہے. بالکل درست, صحیح بولا میں نے. میرے کلچر میں اور اس کلچر میں زمین آسمان کا فرق تھا, لیکن میں نے اپنے آپ کو اتنا ان کے ساتھ مکس کر لیا کہ میں نے اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کے روٹیاں بھی بنائی, اسی ٹھیے کے اوپر بیٹھ کر میں ان کے وہ کرتی تھی. کیسا لگا آپ کو شروع 1980 میں جب آپ گئے ادھر تو کیا سچویشن حالات اس وقت تو یہ حالات تھے کہ کسی کو کھانا بنانے وہاں ہمارے ہاں چاچی ساس, ہاں چاچی ساس, وہاں پر یہ تھا کہ وہاں پر چاول وہ جو گول گول چاول چلتے تھے تو وہ ظاہر ہم پنجاب کے رہنے والے تھے, ہمیں باسپتی اور یہ وہ کھانے والے بنتے تھے. میں تو جہاں جاؤں تو مجھے تو وہ خاص کھانا مطلب بھی وہ نہیں ہوتا تھا. پھر میں وہاں پر میں نے اپنے کمرے بھی صاف کیے, میں نے اپنے وہاں پر وہ جو فٹ پاتھ تھے وہاں بچیوں سے پانی منگا وہاں بھی میں نے صفائیاں کی. پھر ایک دفعہ ان کی والدین کی برسی آ گئی, یہاں سے کوئی تقریباً 20 کلو چاول لے کر گیا, باسپتی چاول لے کر گیا. تو ان کے والد کی برسی آ گئی تو یہ کہنے لگے کہ اس طرح. میں نے کہا میں پکاتی ہوں یہاں پر. انہوں نے وہاں سے وہ یاک کا گوشت لائے اور وہ مطلب میں نے وہ کھانا بنایا. یاک کا گوشت آپ نے پہلی مرتبہ وہ میں نے وہاں کھانا بنایا. تو انہوں نے اپنے محلے کی جتنی بھی مپیر لیڈیز تھیں ان کو بلا کے نیچے وہ پلاسٹک کی شیٹ بچا کے بڑے بڑے تھالوں کے اندر وہ ڈال کے ان کے آگے رکھا. تو وہ مطلب ایک کھاتی رہی اور ساتھ ساتھ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے کندھے پہ ہاتھ شاباش 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 کرتے. تو اتنے ان کے جو تاثرات تھے ان سے تو مجھے اندازہ ہوتا تھا نا. پھر میں جب یہاں بیچ میں جاتی رہی, جب بچے چھوٹے تھے 1-2 مہینے شروع میں تو جاتی رہی. پھر بچے جب اسکول جانے لگے یا آگے پیچھے تو پھر تھوڑا ہمارا کم ہوتا گیا. تو پھر میرے پاس جو ہے نا وہاں سے میں کہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کے خاندان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو میرے گھر میں مہمان نہیں ٹھہرا. میں نے کئی سالوں کے حساب سے بھی یہاں رکھا ہے, لیکن الحمدللہ کسی نے یوں کر کے میری طرف انگلی بھی کر نہ کہ اس نے کبھی کوئی ایسا لفظ بولا ہے. بلکہ میرا سسر جو ہے چاچا سسر وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ ہماری خدمت کرتی ہے, ہمارا مطلب. میں اسکول سے آتی تھی, اسکول سے آ کے دوپٹہ ادھر پھینکا, جلدی بڑے دیچ کے رکھ لیے. میرے گھر میں 4-5 مہینے ڈاکٹر صاحب کے ننیال والے, ڈاکٹر صاحب کے باب والے سب آتے تھے, سب کی میں مطلب جو ایک رورل سیٹنگ ہے یا مطلب دیہی جو ایک وہ ہے پس منظر. آپ کے وہاں حافظ آباد میں آپ شہر کے تھے یا رورل ایریاز کے تھے؟ اب شہر میں تھے. شہر میں. تو اب مطلب یہ تھوڑا سا مطلب اسی لیے میں کمپیریزن دیکھ رہا ہوں نا. آپ کے وہاں حافظ آباد ڈسٹرکٹ ہے نا ابھی اس وقت, پہلے تو نہیں تھا, اس وقت ڈسٹرکٹ نہیں تھا. تو اب مطلب اس کو اگر کمپیریٹیولی کچھ چیزوں کو دیکھیں, اس وقت 1980 میں خواتین کی جو مطلب وہ فیمیل ایجوکیشنل یا مطلب لٹریسی ریٹ تو خیر اتنے زیادہ مطلب تھی بھی نہیں, لیکن سٹارٹ میں میرے خیال ہے کہ کوئی 10-15 سال ہوا تھا ایجوکیشن. تو کیا صورتحال تھی اس وقت تک جب دیکھ رہے ہیں؟ بس میرا والد سے تھوڑا پڑھا لکھا تھا تو اس نے تعلیم کی طرف بچیوں کی طرف توجہ کی اور ہم لوگوں کو پڑھایا.
تو باقی یہ ہے کہ ادھر جب میں نے جاب کے لیے میں نے 10 سال بعد میں نے، میری چھوٹی بچی 2 سال کی تھی، 4 بچے تھے جب میں نے جاب کی، تو اپنا ناردرن ایریا کی سیٹس آئی ہوئی تھی، تو وہاں میں نے کہا چلو ایسے ہی، میں نے کہا چلو اپلائی تو کر کے دیکھتے ہیں، تو دو سیٹیں تھی جس میں میں اکیلی تھی. صحیح. پھر تو مطلب وہ لیڈیز تو وہاں سے آتی نہیں تھی اس زمانے میں، اب تو بے تحاشا بچے اب تو جگہ نہیں ہے. ہاں جی، اس وقت لیڈیز نہیں تھی. ہاں بلکہ یہاں یہاں سے ٹیچر اپوائنٹ ہو گئے. ہاں جی. کہاں پہ؟ میں ادھر اسلام آباد میں I8 میں. ہاں اسکول میں یا اسکول میں؟ اسکول میں. پھر میں نے کیا کیا، کیونکہ میں ٹرینڈ نہیں تھی نا، کچھ ٹائم تک تو میں سوچتی رہی کہ چھوڑ دوں. پھر میری ایک ہیڈ تھی اسکول کی، تو اس نے کہا آپ B.Ed کیوں نہیں کر لیتی تاکہ آپ کی آگے ریگولر مطلب ہو جائے. پھر میں نے آہستہ کر کے یہ علامہ اقبال یونیورسٹی سے نا ساتھ میں کرتی رہی. ہاں جی، تو تقریباً 2 سال کے اندر میں نے B.Ed ماشاء اللہ کر ہی لیا. ویری گڈ. اس وقت 4 بچے تھے میرے پاس. ہاں جی. تو ڈاکٹر صاحب کا کیا کہنا تھا؟ ٹیچنگ بھی کرتی تھی، بچوں کو بھی دیکھتی تھی، گھر بھی آ کے تھوڑا بہت پڑھتی بھی تھی. بس انہوں نے میری بہت مدد کی اس وقت کہ کھانا ہانڈی میں بنا لیتی تھی، باہر سے کبھی روٹی لے آنی، کبھی خود کچھ بنا لینا، کبھی کچھ. تو وہ اس وقت جب میں وہ کر رہی تھی نا، تو اس وقت انہوں نے میری ہیلپ کی. تو مطلب اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے مطلب وہ کون سے جو نا ایسے کریکٹرسٹکس ہے، مطلب خاصیتیں کہ یا مطلب خصوصیت ہے جو ان کے مطلب آپ کو زیادہ اچھی لگی؟ شریف آدمی تھا، ساری زندگی شرابت سے گزار دیا اور کیا ہے. ہاں جی بالکل، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی ہمارا کوئی ذاتی وہ نہیں تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن ایک چیز ذرا دیکھیں کہ جو بھی مطلب بہت سارے لوگوں سے مطلب یعنی ہم سنتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہ ایک سب سے زیادہ کہ مطلب میں خود بھی ایکسپیرینس کر چکا ہوں، تو ہمیں جب میں 2-3 دفعہ آپ لوگوں کے گھر یہاں پہ آیا، میں خود شرمندہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا خود پانی لا کے سرو کرتے تھے. جی جی. تو یہ مطلب انسان جو ہے نا پتہ بچے جب چھوٹے تھے اس وقت ہیلپ کی انہوں نے ساتھ، مطلب ان کو فیڈر میں دودھ ڈال دینا، ان کو پھر مطلب لنچ تک بنا دینا کسی وقت. تو مطلب یہ تھا ان کے اندر، یہ اس طرح ہیلپ کر لیتے، یعنی ہیوملٹی بہت زیادہ. ہاں. تو اسی چیز کی وجہ سے میں کمپرومائز ہو گیا نا. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ اسی طریقے سے جس طرح سے میڈم نے آپ کے حوالے سے یہیں پہ بات کی، کچھ چیزوں کا مطلب تذکرہ فرمایا، تو کائنڈلی اگر آپ بتا دیں کہ آپ کو جو ہے نا آپ کے مسز یعنی میڈم کے حوالے سے وہ کون سے ایسی بہت اہم خصوصیت ہے جو آپ کو اچھی لگی؟ میڈم کی وہ کون سی خصوصیت ہے جو آپ کو زیادہ مطلب اچھی لگی، ہمیشہ جو ہے نا کوشش کرتے رہے؟ وہ چیزیں نہیں تھی اس وقت، حالات نہیں زندگی کی بات کر رہا ہوں، زندگی ضرورت تھی شادی کرنے. نہیں شادی تو ضرورت تھی. نہیں شادی نہیں، میں کہہ رہا ہوں زندگی آپس میں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ 44 سال گزار دیا اکٹھے نا. وہ کون سے ایسا اہم مطلب یعنی خاصیت یا ایک کوالٹی ہے ان کے اندر کی جو آپ کو انسپائر کرتا رہا؟ وہ ذرا کائنڈلی میں بتایا نا کہ جب شہرت کے لحاظ سے ضروری کام تھا کرنا. نہیں کہ عادت پوچھ رہے ہیں، عادت وہ کہتے ہیں میری کون سی عادت آپ کو پسند تھی؟ آپ کو کون سی عادت زیادہ پسند ہے؟ ہر کام بتایا نا میں نے، خدا کے قانون اس کو خوش نہیں ہوتی کرنے کی کوشش کی. کون سی عادت جو ہے نا میڈم کا آپ کو زیادہ پسند ہے، وہ کون سی عادت ہے؟ امیت عادت بلا کہ مطلب میڈم مربوط مطلب یعنی ویسا سیبان پسند بلا امیت عادت یعنی کہ جیسا کہ انہوں نے آپ کے حوالے سے بتایا تھا کہ ماں یعنی آپ کے اندر جو ہے اتنے عاجزی کے انکساری بٹ بلا سنس بٹ مطلب اتنے یعنی انسپریشنل بلا اسی سے کہنے تو اکیلا تو میڈم بیسن مطلب اتنے عادتاً مطلب بٹ دلتا سا عادتاً بلا کہ کوشش کرتی ہے ابھی وہ
کہ میرے جو ضروریات کیا ہے وہ پوری ہو شروع میں. منہ مطلب ابھی اس اسٹیج پہ بھی ذرا دیکھے تو میں جب آ کے میں دیکھ رہا ہوں اس وقت تو خیر مطلب 10-12 سال پرانی بات ہے, میں آیا تھا تو اس وقت بھی میڈم بہت پرو ایکٹیو اسی طریقے سے, اور ماشاءاللہ سے ابھی بھی تو ابھی بھی ماں آپ کے ساتھ اتنا مطلب وفادار اٹھ وہ نا جیسے ہو رہا شرع لحاظ سے ان کو ماں باپ کا صحیح. جتنا کوشش کرو فضل بھائی وہ پوری زندگی نہیں انہوں نے اچھا ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں, we'll wind it up now. اور یہ نا کہ صرف ضرورت کے ساتھ ساتھ شریعت کے مطابق ہم نے کوشش کی, جس کی وجہ سے بچے آپ کو کون سے زیادہ پسند ہے؟ کون سے بچے ایسے سوال میں پوچھ رہے ہیں میڈم بچوں میں سے آپ کو کون سا بچہ زیادہ پسند ہے؟ بچوں میں سے آپ کو کون سا بچہ زیادہ پسند ہے؟ بچوں میں ٹھیک ہے, فرض ہے بچوں کو ساتھ جو نہیں پسند پسند طرح ہے کہ اخلاق اچھا اخلاق سیکھے کردار ٹھیک تاکہ کامیاب ہو, شریعت کے مطابق ہو. نہیں ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں آپ کے 4 بچے ہیں نا, ان میں سے کون سا بچہ جو آپ کو زیادہ پسند ہے؟ ٹھیک ہے سر. نہیں اپنی زندگی میں انہوں نے کیا کچھ چیلنجز دیکھے ہیں اور کس طرح سے نبرد آزما ہو چکے ہیں ان سے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب کیا زیادہ مطلب ایسے چیلنجز تھے آپ کی زندگی میں جو مطلب چیلنج تو لائف اٹ سیلف از اے چیلنج نا, تو کیا کچھ وہ بہت مطلب بڑے لیول پہ چیلنجز رہے ہیں آپ کی زندگی میں؟ میڈم ذرا بولیں. کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو بڑے کچھ چیلنج رہے ہیں وہ کیا تھے؟ ہمارے جیسے جو علاقہ ہے پیچھے تو اس میں ہر چیلنج لگتا ہے. پہلے جب اسکول جانا پڑھنا بہت بڑا چیلنج تھا, اس کے بعد وہ جو حکام کے حقوق کے لیے اپنے اس کا تو خدا کا کرم ہے. صحیح جوانی کے شروع سے پہلے کو غلطی ہوئی الگ ہے, تو خدا نے مدد کرتا ہے قانون کے مطابق. صحیح. صحت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی مطلب زندگی میں آپ کی صحت کے حوالے سے کوئی چیلنج آپ کو اگر مسائل آئے ہوں گے صحت کے لحاظ سے آپ کو کیا مسائل پیش خدا کا آئے؟ شکر ہے, بتایا نا گھر ہوتا ہے ایسا ہمارے جیسے لاکھ, لیکن خدا مدد کرتا ہے. ہم نے وہی کوشش کی کہ ہر کام خدا کا قانون اس سے خوشنودی کے مطابق جو غلطیاں ہوئی ان پر توبہ کیا, باقی خدا کا قانون اس سے خوشنودی کے مطابق کرنے کی کوشش کی, تو اب تک اس کا کرم ہے آسان کر دیا. جو کرنا چاہے اس کے مطابق وہ آسان ہو گیا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کب ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کا آپریشن ہارٹ کا؟ کون سے سال میں؟ 12. ہاں جی. ڈاکٹر صاحب ہنزا گئے. اچھا ہنزا گئے تو وہاں پر ان کو تھوڑی تکلیف ہوئی. وہاں ہمارے ان کے چھوٹے بھابھی تھی خدامان بھائی کی مسز, تو ان کو پتہ نہیں کچھ محسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو ہاسپٹل بھیجنا ہے. وہاں جائے پتہ چلا مطلب کہ ان کو اٹیک ہوا ہے, ہارٹ کا اٹیک ہوا ہے. وہاں سے پھر ہم ادھر لائے تو یہاں 2012 یہ سمر ٹائم پہ تھا, 2012 اپریل کی بات ہے. تو وہاں جب ان کو لائے تو بچوں نے کہا کہ نہیں ہم نا ان کا آپریشن کراتے ہیں. آپریشن کے لیے نہیں مان رہے تھے, کہتے تھے نہیں میں نے نہیں کرانا, میں نے بالکل نہیں کرانا. پھر کہتے مجھے ٹائم دو میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں. پھر 2 دن 3 دن گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے خدا سے رابطہ کیا تو بس اب میں کرا لیتا ہوں. تو وہاں ان کو ہم نے کلثوم میڈیکل
میں ان کو وہاں داخل کیا, وہاں ان کو ان کا یہ آپریشن. کہاں پہ کلثوم میڈیکل؟ یہ اسلام آباد ایریا میں. بلو ایریا میں. وہاں ان کا آپریشن ہوا تھا. کوئی تقریباً میرا خیال ہے کچھ 4-5 گھنٹے کا آپریشن تھا. کوئی 7 ان کو وہ گرافٹ لگے تھے. تو لیکن اس سے پہلے آپریشن رات کو انہوں نے سٹارٹ کرنا تھا, تو انہوں نے ان کو صبح بلایا. جو تو کمرہ ایک دیا انہوں نے, اس میں انہوں نے یہاں کہا کہ یہیں آپ غسل کریں. وہاں غسل کیا. غسل کر کے انہوں نے کپڑے شپڑے, موسم گرمی کا تھا, کپڑے شپڑے پہنے. میں اسکول سے ڈائریکٹ ہاسپٹل پہنچی نا, تو جس کمرے میں ہاسپٹل والوں نے ان کو بٹھایا ہوا تھا, تو وہاں ان کو یہ نہاد ہو کہ کپڑے شپڑے پہن کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا چہرہ اس طرح تھا, اس طرح نورانی چہرہ تھا, اس طرح کہ آج تک میں نے مطلب نہیں دیکھا. چونکہ انہوں نے 2 دن مانگے تھے کہ مجھے 2 دن دے دو, تو میں اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنا ڈیسیژن بتاؤں گا. تو جب وہ 2 دن کے بعد انہوں نے ڈیسیژن, ظاہر اپنے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خدا سے رابطہ کر لیا, تو میں بس آپ جو چاہتے ہیں وہ کر لیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرا آپریشن ہو تو میں کرانے کے لیے تیار ہوں. تو وہ چیز جو ہے نا, میں نے آج تک میرا خیال پوری زندگی میں وہ چہرے کی رونق اور وہ چیز میں نے نہیں دیکھی آج تک ان کی. تو بس اسی سے پھر انہوں نے وہ آپریشن کے لیے تیاری پکڑ لی. آپریشن ہوا, 4-5 گھنٹے کا آپریشن ہوا. پھر وہاں پر مطلب ان کو لایا گیا, واپس کمرے میں ICU میں لایا گیا. وہاں سے پھر ڈاکٹر نے مجھے بلایا, پھر اس نے مجھے مبارکباد دی. اس نے کہا کہ بہت اچھا آپریشن ہوا ہے, اور ہم نے جتنی ہماری سوچ سے بھی زیادہ اچھا آپریشن ہوا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا کیا نام تھا پتہ ہے؟ ڈاکٹر فرید میرے خیال میں. ہاں, ڈاکٹر فرید تھے, یہاں کے کافی فیمس ہارٹ سرجن ہیں. تو وہ پھر کچھ ہی مطلب تیسرے دن انہوں نے ان کو مطلب باقاعدہ چلانا شروع کیا. پھر تقریباً 1 ہفتے کے بعد انہوں نے پھر گھر بھجوا دیا تھا. پھر آہستہ آہستہ جی. تو پھر یہ ہیل اپ ہوتے شروع ہو گئے. ہاں جی. تو مجھے کتنا ٹائم لگا پورا سیٹ ہونے میں؟ کس میں 2 مہینے لگا؟ 2 مہینے تو لگتے ہیں, لگ جاتے ہیں. ہاں جی, لگ جاتے ہیں. اور یہ اب مطلب جو پروسٹیٹ والا جو ایشو ہے, یہ کب سے سٹارٹ ہوا تھا؟ یہ بھی تقریباً 16 میں, ہاں 2016. اچھا 16 سے اس طرح سے, پتہ نہیں کب سے ہے. 16 میں ہی ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی تھی, وہ ریڈیشن بھی, اور ایک ان کو کوئی کیمو تھراپی کہہ لیں آپ اس کو, ایک انجیکشن ایک ہی لگتا تھا. وہ اس طرح کی کیمو نہیں ہوتی تھی, کوئی تکلیف دہ نہیں تھی ان کے لیے. ہاں, وہ اس کا پروسٹیٹ کا ہوتا ہے, ایک پیٹ میں ایک انجیکشن لگتا ہے جو اس کا ایڈڈ ہوتا ہے. یہ جو ریڈیشن ہے نا, اسی کا ایڈڈ ہوتا ہے وہ. تو وہ کورس پورا ہم نے کرایا تھا, وہ ریمیشن ہو گئی تھی. پھر یہ آف کورس مگر بلاکیج کی وجہ سے پھر یہ کڈنی انفیکشن ہوا ان کو 2 سال پہلے, وہ کافی بڑھ گیا, تو اس کی وجہ سے یہ پھر پرابلم ہو گیا. یعنی 2022 میں اسی کی وجہ سے. ورنہ یہ خود ہی صبح ناشتہ بنانا, چائے بنانا, اپنے کام یہ خود کرتے تھے, کبھی کسی کو. یعنی 2022 تک اس طرح سے. ہاں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک رہے ہیں. ہاں جی. پھر یہ جو مطلب اب جو مطلب ابھی کڈنی والا ایشو ہے جی, وہ تو ریکور ہو گئے, مگر اب یہ کہ موبلٹی کا ایشو ہے, وہ کمزوری رہتی ہے. پروسٹیٹ جو تھا نا, وہ اندر سائز بڑھ گیا نا, تو اس کی وجہ سے یورین پاس پورا نہیں ہوتا تھا. جب یورین بلاکیج کی وجہ سے انفیکشن, تو پھر وہ یورین کی وجہ سے نا وہ گردوں کی طرف چلا گیا نا, 20% گردے صرف کام کرنے لگ گئے. پھر ہمیں ان کو ایڈمٹ کرانا پڑا ہاسپٹل میں, اور وہاں انہوں نے میڈیسن کے ذریعے ہی نا وہ کافی تقریباً 2 ہفتے میں ہم وہاں گزارے, لیکن ریورس ہو گیا. ہاں جی, صحیح. اس کے بعد سے پھر انہوں نے ان کو بیگ لگا دیا, یورین بیگ لگا دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ پرماننٹ پوری زندگی جو ہے نا, کیونکہ ایج کی وجہ سے آپریٹ نہیں ہو سکتا. ہاں, دیٹ از دی مین فیکٹر, ہارٹ کا بھی ایشو ہے. ہاں جی. تو وہ کہتے ہیں جب خود واش روم جا نہیں سکتے تو فائدہ کیا ان کو تکلیف دینے کا, اس لیے پھر یورین بیگ جو ہے نا. اور یہ کب سے لگا؟
یہ بس 60 ڈیٹ ہو گئے. وہ اسی وقت تھی جب گردوں کا صحیح صحیح. اور پھر یہ جو کچھ اسپیکٹس ڈیمینشیا کا ہے یہ کب سے؟ یہ بھی زیادہ اس کے بعد اس کے بعد ہی ہوا ہے زیادہ, اسی وقت سے کچھ نہ کچھ تو تھا مگر اس کے بعد زیادہ ہو گیا. اوکے, تھینک یو سو مچ آپ تینوں کا کہ آپ لوگوں نے پھر مزید جو اس میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے مزید ہمیں انفارم کیا اور ناظرین کو بھی. میں اس کو کنکلوژن کی طرف فی الحال نہیں لے جانا چاہ رہا. ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں محترم ڈاکٹر صاحب, آپ کے جو ادبی کام ہے, کچھ کتابیں آپ کے جو ہے نا پینڈنگ میں تھے, کتابیں جو آپ کے پینڈنگ میں تھے آپ لکھ رہے تھے, میرے خیال ہے 3 یا 5 کتابیں تھیں مختلف, ان کا اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ کس سٹیج پہ ہے, یا مطلب اس حوالے سے اگر ہمیں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے. نہیں, ایک تو وہ پیس ڈی کے لیے جو ہے نا, ہاں ایک وہ ہے فارسی میں ہے, وہ پرنٹ کرایا, اور جو ضرورت تھی وہ پبلشڈ ہے, وہ کتاب آپ نے مجھے تحفہ بھی دیا ہوا. اب دوسری جو ہے وہ ناصر خسرو پر, پیر ناصر خسرو پر ایک لکھا تھا, اس کے فلسفہ کیا ہے. ہاں فلسفہ ناصر خسرو, یہ اردو میں ہے, انگلش میں ہے, فارسی نہیں انگریزی میں ہے. اچھا, وہ زبردست فلسفی. اور بہت بڑا آدمی ہے نا وہ اس نے ریسرچ کیا ہوا ہے صحیح انسان کے متعلق, کہاں رہا ہے وہ اس کے اندر تھوڑی سی وہ سونی تھا, شیعہ ہو گیا, اسماعیلیہ ہو گیا, ہوتے ہوتے ماشاء اللہ. کی غلطی یہ ذرا پلیز اس پہ کام یہاں پہ سر. اچھا, پھر یہ بڑے دلچسپ ناصر خسرو کے حوالے سے ابھی جو فرما رہے تھے, یہ دوسری کتاب یہ ہے, اور یہ تیسری کتاب ایک دا پرفیکٹ مین کے نام سے بھی کچھ لکھ رہے تھے. کیا؟ دا پرفیکٹ مین. دا پرفیکٹ مین, ہاں وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ مکمل آدمی. مطلب نہیں, اور کوئی نہیں, پرفیکٹ مین کے ٹائٹل جو کتاب ہے اس میں کیا کچھ چیز ہے, کس کوئی کا بھی امام پہ, ناصر خسرو کا وہ بھی اس پہ ہے؟ کیونکہ ہمارے بلیف کے اندر پرفیکٹ مین, معصوم ہے نا. ذوالفقار بتا رہے ہیں کہ پرفیکٹ مین کے نام سے بھی کوئی کتاب ٹائٹل دیا تھا آپ نے, پرفیکٹ مین. ہمارے امام کی اولاد بھی کہاں پڑھی کتاب. اچھا, چھپی نہیں ہے, آپ لکھ رہے تھے نا دا پرفیکٹ مین کے حوالے سے. ہمارے تو اپنا فیتھ میں یاد نہیں ڈائیورٹ ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کاظم سے تو صاحب ظاہر ہے وہ ڈاکٹر صاحب ایک اہم اولاد میں سے ایک اہم جو مطلب کتاب جہاں تک مجھے یاد ہے, آپ نے 4 ماڈل کا بتایا تھا کہ پاکستان کے گورننس کے حوالے سے, کہ ایک جو کرپشن ہے, ایک بدماشی ہے, ایک غنڈہ گردی, ایک سفارش, اور اس حوالے سے بھی کوئی تھا نا, آپ نے کوئی ماڈل جو بنایا تھا, وہ کیا تھا؟ وہ کتاب بھی ہے سامنے؟ نہیں, وہ ایک ٹرائنگولر سسٹم کہتے ہیں. ہاں وہ کیا تھا, وہ ذرا وہ ان کی تھیری سی ہے, ایک رشوت, سفارش اور پریشر. ایگزیکٹلی وہ تھوڑا سا یاد. وہ بتائیں نا ابو ان کو, کیا رشوت, سفارش اور پریشر والا ٹرائنگولر سسٹم جو آپ بتاتے تھے. آپ بھول گیا ذرا اس جو یہاں سسٹم جو ہے, ہاں ہاں, ایک وہ بات کرتے فیوڈل سسٹم ہے نا, مین بنیاد جو فیوڈل سسٹم ہے, تو وہاں تو ان کا کام یہی ہوتا اپنا کام کرے ہیں اپنی مقصد کے لیے. اس لیے کیا کیا بتایا تھا, رشوت, سفارش, پریشر, وہ ٹرائنگولر سسٹم سفارش اور پریشر, سفارش, غنڈہ گردی, بدماشی. رشوت, سفارش اور پریشر. امین بڑا لڑکا ہے یہ امین. اچھا, سفارش اور پریشر, پریشر, پریشر صحیح, اور رشوت. رشوت, سفارش اور پریشر ٹرائنگولر سسٹم تھا نا. فیوڈل سسٹم میں جو ہے نا یہ الگ سسٹم بن جاتا ہے. صحیح صحیح. الگ سے ایبنارمل سسٹم بن جاتا ہے. اور یہ چل رہا ہے, اور یہ جو ماڈل آپ نے بتایا یہاں پہ ڈیفائن کیا نا ڈاکٹر صاحب, یہی چل رہا ہے.
अभी तो उससे भी उसका नया नया वर्जन आ गया। ठीक कह रहे हैं। अभी जो सिस्टम कर रहे हैं हुकूमत को ना, वो करने के लिए यही है, इसके अंदर बना रहे हैं। यही है बिल्कुल, आपका कहना बजा है। उसको और सख्त हो रहा है और ज़्यादा सही मुल्क को ख़राब करेंगे पाकि। सही, बस यही कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब, अमीन साहब, जी जी, कैसे आप? ठीक है, खुश आमदीद, इधर आ जाइएगा। उधर बैठो। अमीन, आपका पूरा नाम? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन साहब जो है, नाजरीन कराम, मोहतरम डॉक्टर शेर ज़मान साहब के बड़े साहिबजादे हैं। वो अभी आए हैं और ज़ुल्फ़िकार उनके जो ना छोटे भाई हैं अमीन के। तो अभी बात कुछ हो रही है यहाँ पे डॉक्टर साहब के साथ, उनके लाइफ स्टोरीज़ कुछ हम कलेक्ट करना चाहते हैं, जो कुछ उनको याद है। और इसमें कंट्रीब्यूट जो ना आपकी मोहतरमा वालदा साहिबा ने भी की, मोहतरम कमोडोर साहब ने, इसहाक़ तिहान साहब ने भी, और ना ज़ुल्फ़िकार ने भी। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से आप जो भी मतलब मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स किसी हद तक अपने बिसात के मुताबिक हमने कोशिश की, लेकिन आप कुछ इसमें बोलना चाहें तो डॉक्टर साहब के साथ साथ इनको याद दिलाते हुए। किस हवाले से? अब हम जो ना मतलब ये जो मुख्तलिफ उस पर आ रहे थे कि किताबें क्या कुछ मतलब लिख रहे थे डॉक्टर साहब, तो फिर ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम यादाश्त का भी हो रहा है। लेकिन आप क्या कहते हैं उनके लिखाई के हवाले से? आप कितने कंसर्न हैं बीइंग ओल्डर सन ऑफ डॉक्टर शेर ज़मान? जी, सच बात तो ये है कि इनके सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा हम रिलेटेड नहीं रहे। शगफ नहीं। जी 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 जी, एग्जैक्टली। लेकिन ये था कि इनकी गाइडेंस जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ मिलती रही। जी, क्यों मतलब खौफ में क्यों बात करें? नहीं बेचारा बाहर से अभी आया, हो गया घर पे। अच्छा, जो कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो ड्यूरिंग सर्विस इनकी, जब ये खुद सर्विस में थे तो हमें बिल्कुल लाइल्मी थी हमें उस चीज़ की ना। लेकिन जब रिटायर हुए तो फिर नए हमारे साथ डॉक्टर साहब 1999 में। 99 हाँ, तो फिर बहुत सारे हमारे पास इंकिशाफात होते थे जो फिर अपनी ये स्टूडेंट लाइफ की बातें हमें बताते थे। और उसके बाद जो क्या कहते थे स्टूडेंट लाइफ के हवाले से? पॉलिटिकल जो उनकी भुट्टो मरहूम के साथ जो मुलाकातें हुई उस हवाले से कुछ बातें जो उनकी स्ट्रगल थी रिगार्डिंग जीबी के जो स्पेशली हुंजा नगर से रिलेटेड जो इन्होंने स्ट्रगल की उस हवाले से, और बाकी जो इमाम से रिलेटेड जो वाक़यात थे उनके हवाले से वो हमें बताते रहते वो थे। नहीं बताए, इमाम वाला नहीं बताया। वो नहीं बताते हाजिर इमाम से क्या? इमाम के साथ जो अच्छा, वो थोड़ा मतलब आप उनको याद दिलाए। नहीं वो इनको बिल्कुल जो आपकी मुलाकात हुई थी हाजिर इमाम से कराची में, हाँ जी, मेहमानी रखी थी जी, बताया था ना, वो उस हवाले में कुछ बताएं इनको। मेहमानी रखी थी और जब आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी स्कॉलरशिप के लिए, हाँ इम्पोर्टेंट, यस आई रिमेम्बर, मुझे भी याद है। हाजिर इमाम को जब आपने स्कॉलरशिप के लिए कराची में रिक्वेस्ट की थी कि आप स्टडीज के लिए यूरोप जाना चाहते हैं, तो हाजिर इमाम ने फिर आपको ये फरमाया ना कि आप ईरान से करें पीएचडी, क्या था वो? असल में वो जब इमाम से मुलाकात हुई थी आपकी, क्या बात हुई थी आपकी? आप बताओ ना, जी आप बताइए ना। जी आपको याद है ना? आप अपनी ज़बानी बोलेंगे ना डॉक्टर साहब, आपको देखने वाले हैं वो बड़ा मतलब अच्छा रहेगा, आपकी ज़बानी ही ज़्यादा बेहतर है। मुझे याद सही याद नहीं है। आपने रिक्वेस्ट की थी स्कॉलरशिप के लिए इमाम से कराची में, तो इमाम ने कहा था कि वो नहीं देंगे ईरान वाले आपको। नहीं, अपने नहीं देंगे तो आप हाँ, कोशिश जारी रखें हाँ अपनी। जी, हाँ। हाँ इस तरह से कुछ और फिर चले गए थे, उन्होंने वापस बुलाया था इनको, वो भी कहा था कि व्हाई डोंट यू गो टू ईरान, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये साइकोलॉजी में पीएचडी करना चाह तो रहे थे। इमाम ने कहा था कि ईरान जाओ। हाँ, उन्होंने कहा था ईरान जाओ। हैं? हाँ। जी हाँ, याद आया। याद आ गई।
तो इमाम से मैंने यही कहना कि मैं PhD करना चाहता हूँ सही। और आगे इसका कोई स्कॉलरशिप वगैरह का हो तो इस पर उन्होंने कहा था कि वाई डोंट यू गो टू ईरान। शाह करीम अल हुसैनी इमाम ऑफ द टाइम की बात कर रहे हो, हाजिर इमाम की बात कर रहे हो ना जी। और उन्होंने कहा कि ये आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। नहीं वो उन्होंने कहा नहीं, वो हाँ कोई वो इनकी परसेप्शन ऐसी थी कि जिस तरह मुझे उन्होंने वापस बुला के कहा इन्होंने ये नहीं कहा गया था, सिर्फ इन्होंने जो हमें वाक़यात सुनाए हैं कि हाज़िर इमाम ने इनसे कहा कि व्हाई डोंट यू गो टू ईरान, तो ही रिप्लाइड कि पीपल प्रेफर टू गो टू यूरोप, ओके, बट इफ Imam directs me to go to Iran, I will try to go to Iran. वाओ, ऐसा ही था। इसके बाद फिर ईरान गया तो इमाम उधर आया। दिलचस्प। हाँ, वो यहाँ तो तीन चार दफ़ा मुलाकात हुई थी कराची इस्लामाबाद में। जी जी, क्या फरमाया उन्होंने फिर? तो उसके बाद मैंने जब शुरू की ना वो तो मिल गया। फिर इनको RCD से उसके बाद जब मैं ईरान PhD कर रहा था मेरा ख्याल में या कर लिया था, तो उधर इमाम आया तो मैंने भुट्टो साहब आए थे, भुट्टो साहब आए थे, भुट्टो साहब आए थे। उन्होंने भुट्टो साहब के हवाले से बात की है। भुट्टो आए वो एज अ प्राइम मिनिस्टर। हाँ, एक 9-10 साल के बाद था या 10-12 साल के अच्छा बाद। तो मैं जब आप सामने गया कोई सवाल वगैरह कहना, तो मैं जब सामने गया तो हैरान हो गया, ये किधर यहाँ पर। फिर मैंने वही किया कि गिलगित बल्तिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक। सही। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक रह गई है, उन्होंने ये कहा ना क्या हमें पता है, दो मिक्स अप कर रहे हैं। जो हमें वाकया बताया उन्होंने कि बिफोर ही स्पोक, भुट्टो साहब ने कहा, उन्होंने इनको रिकग्नाइज कर लिया और कहा मुझे पता है आप स्टेट के बारे में बात करेंगे, कराची में मिले जी, मुझे पता है आप स्टेट के बारे में बात करेंगे, वो एक रह गई हम उसको भी खत्म करेंगे। अच्छा, जी जी, सही। अच्छा ये बताएं, वो जो आपको ईरान जाने का स्कॉलरशिप था वो कितना मिलता था, क्या उसका था? बस मेरा चलता था वहाँ। जो RCD का था, RCD का था उस टाइम अभी खर्च देते थे पूरा, इतना ज्यादा नहीं देते थे। वो कोई भी नहीं। और कितने टाइम में PhD हुआ डॉक्टर साहब? चीज होती है, पूछिए। कोई निजाम अभी थ्रू। आपको कितना टाइम लगा PhD करने के लिए? वो hearing aid किधर है? 2-3 सालों में 2-2.5 साल। अच्छा। वो ये नहीं देंगे। तेहरान यूनिवर्सिटी से? नहीं तेहरान यूनिवर्सिटी ये वो बात करते हैं। जबान कहाँ से आपने सीखा फारसी? उधर या मतलब जाने से पहले आपको फारसी? इनको पूरी आती होगी ना। फर्स्ट यहीं पढ़ता था ना, रखा है गिर गए थे, पढ़ लिया था शुरू से। तो वो टांगे खोलने आया था वो। डॉक्टर साहब आपके हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती यानी नॉलेज से, अपनी याददाश्त से और फिर अपने जो है ना इस सिचुएशन में हमें जो टाइम आपने दे दिया, मज़दक जिब्रान बेग और मेरे जानिब से हम आपके ज़्यादा मशकूर हैं, और बल्कि पूरे मतलब अपना कमोडोर साहब की जानिब से भी, क्योंकि मतलब हम यही चाहते थे, हम सब फैमिली वाले भी आपके, कि हम जो है ना कोशिश करें कि कुछ ना कुछ चीज़ वो एस्पेक्ट्स आपके ज़िंदगी का हम समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात, कि कुछ एस्पेक्ट कम से कम आपकी ज़िंदगी का हमारे पास आ जाए। तो आपने काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपको याद थी वो हमारे सामने ले आए। आखिर में एक मैसेज देना चाहेंगे, उससे पहले अगर आप चाहें
تو آیا شما میخواهی که اگر میخواهی در زبان فارسی چند کلمات بفرمایید اگر میخواهی؟ سمجھ میں نہیں ہے؟ فارسی میں آیا میخواهی که در زبان فارسی هم چند کلمات بفرمایید؟ فارسی کے جو کلمہ فارسی ہے میدونم اب نه آره میدونی، ولی اگر میخوای که زیرا که ممکنه که زیرا که در اینجا این کانال که هست از آسیای میانه، یعنی از افغانستان و تاجیکستان و از جاهای دیگر این کانال را هم این رو هم میبینند. برایشون فکر کردم که اگر میخوای در زبان فارسی چند کلمات اگر نہیں سمجھ میں نہیں آیا. میں کہہ رہا تھا کہ اگر فارسی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں پرواہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. نہیں ضرورت نہیں کہیں گے. آپ کو ضرورت ہے تو بتا دو. صحیح. اچھا آپ کہتے ہیں میں کروں گا. بھلے ورنہ تو بھلے کوئی بھی زبان. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو جو دیکھنے والے ہیں، جو ویورز ہے، ناظرین ہیں، ان کو اور بالخصوص جو ینگ جنریشن ہے اور آنے والے نسل ہے، ان کو جو ہے نا کیا کچھ ہدایت اور پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسے میں خود جو زندگی کا رویہ اختیار کیا پڑھنے کا کہ خدا کا قانون، اس سے خوشنودی کے مطابق زندگی گزارے اور اپنے جو فرائض ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق کرے. کہ خدا کے قانون کا خلاف نہ ہو، اس سے خودی خراب نہ ہو، اور اس مذہبی اسلام کا خراب نہ ہو. یہی کوشش کی ہے اور یہی پیغام دوسروں کو آنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں. تمام لالچ میں ادھر ادھر وہ غلط چیزیں کرتے ہیں، وہ نہ کرے. ہر کام جو بھی مقصد ہے اس میں خدا کے قانون، اس سے خوشنودی اور ان کے قانون کے مطابق زندگی گزارے. اپنا فرض ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق کریں تو اللہ میاں جو ہے نا وہ مدد کرتا ہے. ہاں صحیح. مایوس نہیں کرتا ہوتا. تھوڑا پانی دے دو. وہ ہے نا قرآن شریف کے قال ربکم ادعونی استجب لکم نحن اقرب الیہ من حبل الورید. صحیح ڈاکٹر. تو قانون کے مطابق کار میں شرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. بالکل. وہ مدد کرتا ہے اور کر لیا میں نے. چلو دے دو آمین. لو ایک گھونٹ پی لو. پانی تھوڑا سا لے لیجیے. تو اب بھی یہی جوانوں کے لیے خاص طور پر ایمان رکھیں خدا پر، اور جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں خدا کے قانون رکھیں، اس میں خوشنودی ہے یا نہیں ہے. صحیح. جاری رکھیں، کامیابی ہوگی. صحیح ڈاکٹر. تو ہے نا قرآن شریف میں وعدہ ہے خدا کا، مجھ سے مانگو میں دے دوں گا، پورا کروں گا. صحیح. یہی پیغام ہے سب کو ہونا چاہیے. تو وہاں ماں باپ کو بھی، بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے بچوں کو شروع سے. کیا میری بھی ہوگی کام اور خدا بھی خوش ہوگا، ملک کے لیے پیدا ہوگا. ادھر نہیں ٹھہرنا. صحیح. میں نے ایک شریف آدمی کے ساتھ کمنٹ کی ہوئی ہے، زیادہ میں ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، ورنہ وہاں موقع ملے تھے. ہاں جی.
اور آپ بھی جو جوان ہے جذباتی ہوتے ہیں نا کچھ جلدی کرنا اس سے حاصل ہوگا جو مقصد ہے وہ نہیں کرے اب اس سے شروع کرے کہ ہر کام خدا کا قانون اس میں خوشنودی کے مطابق کرے کامیابی ہوگی صحیح دریا پیدا کرتا خدا وہ جو اس نے ہوتا کہ جیسے کہ آپ نے ایک مقصد کے حاصل کرنے کے لیے طریقہ بتایا تو انسان کو بچوں کو شروع سے یہی سکھایا ایمان خدا پر اور اس میں خوشنودی کے مطابق کام کرے کامیابی بھی ہوگی لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی ملک کا مقصد بھی پورا ہوگا زبردست امن ہوگا معاشرے میں طمع کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہوتا لیکن جب انسان خدا کے قانون کے مطابق اس خوشنودی کو بھی کام کرے شروع سے بچپن کو سکھائے تو ایک معاشرہ جو ہے وہ پرامن ہوگا امن ہوگا کامیابی بھی ہوگی بالکل بہت بہت نوازش ایک دفعہ پھر آپ کا محترم جناب ڈاکٹر شیر زمان صاحب کہ آپ کو ہم نے زحمت دی تمام فیملی کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں آپ لوگوں کو جو نا ہم نے زحمت دی اور محترم کوموڈور اسحاق تیحان صاحب آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں اس حوالے سے جو فیسیلیٹیشن دی جو ہماری مدد فرمائے آپ کا بھی ہم مشکور ہیں اور مصدق جبران بیگ آپ کا تمام فیملی کا ایک دفعہ پھر اور بخصوص میڈم کا کہ جس انداز سے انہوں نے یہاں پہ وہ اسپیکٹس جہاں پہ ڈسکنیکٹ ان کے لائف کے حوالے سے یہیں پہ تھا تو انہوں نے اپنے کوشش کی کہ کافی کچھ چیزوں کو برج کریں پھر بعد میں جس طرح سے ذوالفقار صاحب اور پھر امین صاحب آئے انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. Before I conclude it formally, I'd like to mention a few things about respected Dr. Sher Zaman Sahab, who belongs to Hunza Valley and particularly from Dorkan settlement. So we talked at length about some accounts of his interesting and challenging life accounts, and we are so much grateful to him for the wonderful accounts he shared with you all. And I must say that, though I cannot go at length and to elaborate furthermore, but to this much I would like to say that he is the first PhD from Gilgit-Baltistan who had got his degree in the first half of 1970s. So afterwards, then the PhD topic was on the ethics of Nasir Khusrau, one of the prominent Ismaili preachers of Central Asia. And then afterwards he joined the public service in Pakistan, and he served on top positions as a bureaucrat, but he didn't play his role as the typical bureaucrat, but rather many people, I won't like to mention here about his family. People may say, maybe they are the family members, but out of the family, I know and I witness many people who talk about him, that how he has behaved, with humility with those who ever have gone to him when he was a joint secretary and serving the establishment division of the government of Pakistan. So there are many aspects I could not explore. Anyway, let's hope for the best that we may get an opportunity again to meet him. But this much which he shared with us
they themselves are self-explanatory. So we'll make maybe in the near future we'll come up and then we'll try to make a kind of a documentary on his life, though the data is available with us in Urdu, and maybe in the near future if life permits us, I mean myself, I'm talking about myself, so we'll come and we'll bother him again. Thank you once again to all the family members for sparing their crucial time and for the activities they extended towards us. Thank you. All the best, and thank you, Mazdak Jibran Beg, for your help. तस्वीर का तो कुछ कर